Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تھوڑی سی آواز بڑھا دیں. جنوری 2020 سورہ قلم کی آیتیں چل رہی ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، آپ بہترین اخلاق پر ہیں. آج کسی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جلدی جلدی قرآن کی تفسیر مکمل کیوں نہیں کرا دیتے، ایک رکوع پھر ایک رکوع، ایسے ختم ہو جائے گا قرآن. تو میرے تفسیر کے لیکچر موجود ہیں جس میں بالکل ایک علمی انداز میں قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے. وہ آذان ٹی وی والے، ان کے پاس 2 سال میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے. تو وہ رکوع بائے رکوع، اس میں بہت اچھے لیکچر ہیں، لیکن وہ وائرل نہیں ہوئے زیادہ کیونکہ وہ چینل زیادہ معروف نہیں ہے. تو اب میں انشاءاللہ وہ اپنے یہاں جو ہمارا چینل ہے اس پہ انشاءاللہ میں وہ رکوع بائے رکوع جو ہے نا تفسیر، وہ ٹو دا پوائنٹ صرف قرآن کی تفسیر ہوگی اور اس میں قرآن کو حل کیا جائے گا. ابھی جو یہ درس ہے نا، یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، اس میں ایک آیت پر 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے جو اسباق ملتے ہیں، کیا کیا معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں ملتا ہے، وہ تمام چیزیں میں ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں. تو لوگوں کو دونوں قسم کے درس کی ضرورت ہے نا. تو وہ جو خالصتاً علمی اسٹائل میں، وہ الگ ریکارڈنگ ہے، اذان ٹی وی پہ موجود ہے. اس میں علمی بیان، اس میں پورے حوالوں کے ساتھ مسائل بھی بیان کیے ہیں جو قرآن مجید میں، حدیث نمبر کے ساتھ اور حدیث کی کتاب کے صفحہ نمبر کے ساتھ. لیکن وہ چینل چلا ہی نہیں کیونکہ میرا وہ ہمارے ایڈمن کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. تو اس لیے پھر میں نے دوسرے، یعنی اب فوکس ہم کر رہے ہیں کہ اسی پہ ہم اس کو وہ دروس بھی ہم اسی کے پہ دوبارہ ریکارڈ کروائیں. وہاں بھی چلتے رہیں گے، یہاں بھی چلیں. تو سورہ قلم کی آیتیں چل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، آپ بہترین اخلاق پر ہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. عن قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. تو چونکہ اخلاق کا موضوع بہت اہم ہے، سارا مسئلہ ہی اخلاق کا ہے نا. تمیز آ جائے. جو چیز مارکیٹ میں سب سے زیادہ شارٹ ہے وہ کیا ہے؟ تمیز. تمیز سے بات کرنا آ جائے، تمیز سے سوچنا آ جائے. جلد بازی، کسی کی بات پہ فوراً فتوے لگانا. ابھی ایک کسی نے مجھے فون کیا، مسلسل 1 ہفتے سے ان کی کالز آ رہی ہیں کہ کسی اداکار نے یہ بات کہی ہے کسی ڈرامے میں. وہ بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا ایسے مرد بھی شرکت برداشت نہیں کرتا. میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، وہ کلپ نہیں دیکھا. پوری بات تو آدمی جب تک وہ پورا کلپ نہ دیکھے کر نہیں سکتا. لیکن اگر صرف اتنی بات ہے کہ اتنی بات کسی نے کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو محض اتنی بات پہ گستاخی کے فتوے لگانا ٹھیک نہیں ہے. کسی کے کلام کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہو، غلط بھی نکلتا ہو، تو شریعت میں حکم ہے کہ صحیح مطلب پہ لے کے جاؤ اس کو. ہم جان بوجھ کر غلط کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہاں فطرت جو ہے نا، کسی کی جو ذاتی صفت ہوتی ہے اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اس سے تو بائی نیچر ایسا ہے. تو اللہ کی فطرت ہے، وہ شرکت برداشت نہیں کرتا، یعنی اس کی ذاتی صفت ہے. اور یہ جو کہا کہ مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، تو گویا مرد کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. بھائی آگے مثال سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر وصف میں شرکت مراد نہیں ہے، صرف اس میں اللہ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میں غیرت بہت ہے
وہ سب کچھ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے, شرکت برداشت نہیں کرتا, تو مرد بھی بیوی کی بد زبانی, نافرمانی یہ برداشت کر لیتا ہے, کسی دوسرے سے وہ اس کا ایسا ریلیشن جیسے شوہر سے ہوتا ہے یہ مرد برداشت نہیں کرتا. اس میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے کہ فوراً فتوے ٹھوکنا شروع کر دیں, ہم لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں. باقی اور کوئی بے احتیاطی والا کلام کیا ہے تو میں اس سے بری ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے. میں تو صرف, ہمیں کسی اداکار کی حمایت تھوڑی کرنی ہے, ہمیں تو اصول اور ضابطے بیان کرنے کہ اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ گستاخی کی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اختیار کرو. تو حالانکہ اخلاق, اللہ کے اخلاق تو خلق کی جمع ہے, خلق تو جس طبیعت پہ انسان پیدا ہوا, اللہ پیدا تھوڑی ہوئے. تو اگر آپ غلط گھسیٹنا چاہیں کسی کی بات کو تو گھسیٹتے چلے جائیں, 10 چیزیں نکال لیں گے. صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا نا, اس کو بھی غلط لے جا سکتے ہو. تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے, کریم ہے, معاف کرنے والا, تو یہ صفات اپناؤ. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے تو تمہیں بھی جمیل دیکھنا چاہتا ہے. تو کیا مطلب, آپ نے اللہ کو بھی جمیل کہہ دیا, مخلوق کو بھی جمیل بننے کی ترغیب دی, کیا مخلوق اللہ جیسا بن سکتی ہے؟ بھائی صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ, تھوڑی سی آواز آہستہ کریں, صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا بنو, اور جمال کی صفت میں بھی اتنی صفت نہیں آئے گی جتنی اللہ میں ہے. اللہ کے جمال کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. تو یہاں بھی اللہ جب شرکت برداشت نہیں کرتا, وہ غیرت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے, مخلوق اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی. تو غیرت میں تشبیہ دی جا رہی ہے, اور وہ تشبیہ بھی صرف غیرت میں دی جا رہی ہے, غیرت کی کوانٹٹی یا کوالٹی میں نہیں دی جا رہی ہے. میں مدرسے کے طلبہ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ آج کل ہم الفاظ کو پکڑ کے فتویٰ بہت جلدی لگا دیتے ہیں. تو طلبہ کہنے لگے اس طرح تو گستاخیاں پھیلیں گی. اس طرح کیا پھیلے گا, کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولے گا. تو میں نے کہا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ پابندی ہے نا, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا نا, کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول دے. تو جب کوئی شخص ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جس کا اچھا مطلب بھی برا مطلب بھی, تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول کے اس کو گستاخ کہہ دے, یہ بھی تو برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ کسی پہ بھی گستاخی کا فتویٰ بولو بھائی فوراً لگا دے گا. تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ ایسا نہیں ہے, غلط بولے گا تو غلط, اس کو غلط کہا جائے گا. اگر غلط نہیں بول رہا تو کھینچا تانی کر کے اس کو غلط پہ لے جانا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. اس سے لوگ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے, قریب نہیں آئیں گے دین کے. اور دوسری بات یہ کہ بولنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کی نیت کیا ہے. دیکھو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعنا, آپ ہماری رعایت کریں. اب اس کلام کا ایک صحیح مطلب بھی ہے راعنا, ہماری رعایت کریں, لیکن وہ تھوڑا سا کھینچتے تھے اس کو, راعینا تھوڑا سا, راعی چرواہے کو کہتے ہیں, اس کا غلط مطلب بھی نکلتا تھا. یہودی یہ زو معنی بات اس لیے کرتے تھے, ڈبل میننگ بات, کہ ہم غلط مطلب لیں گے لیکن جب پکڑے جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو رعایت کے معنی میں لے رہے تھے. تو قرآن نے اس پہ پابندی لگا دی کہ یہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ممکن ہے کوئی یہ دلیل کے طور پر میرے خلاف آیت پیش کرے, بات آ رہی ہے سمجھ میں, کہ قرآن نے ایسے لفظ پر پابندی لگا دی جس میں ذرا سا احتمال تھا. تو اس معاملے میں بدگمانی والے پہلو کو ترجیح دے رہا ہے نا قرآن, غلط مطلب والے پہلو کو ترجیح دے رہا ہے. تو بھائی وہ ترجیح اس لیے دے رہا ہے کہ یہ الفاظ یہودی کہہ رہے تھے, یہودیوں سے خیر کی توقع نہیں تھی, وہ تو نبی پر ایمان رکھتے نہیں تھے, وہ تو مذاق اڑاتے تھے دن رات. تو ان کے لیے جو لفظ جب وہ کہیں گے تو پھر اس لفظ میں غلط معنی کا پہلو غالب ہے. اور اگر کوئی شخص یہ میسج دینا چاہ رہا ہے, دیکھو ڈراموں میں تو لبرلزم اتنا پھیلایا جاتا ہے, ڈراموں میں تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بیوی کا اگر کسی سے غلط تعلق ہو کوئی بات نہیں, معاف کر دینا چاہیے, براڈ مائنڈیڈ, ہم کوئی دقیانوس تھوڑی ہیں. اگر کسی ڈرامے میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مرد یہ چیز برداشت نہیں کرتا, تو یہ تو عین شریعت کے مطابق ہے نا. تو اس اچھے میسج کو نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی, ویسے تو ڈرامے دیکھنا غلط ہے, کہ آپ ڈرامے دیکھنا نہ شروع کر دیں, لیکن بعض دفعہ ڈرامہ غلط ہونے کے باوجود اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج ٹھیک ہوتا ہے. تو میسج تو ٹھیک جا رہا ہے نا, یہ کہ غیرت کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈراموں میں ہوتا نہیں ہے. تو اس پہلو کو ترجیح کوئی نہیں دے رہا کہ یار پہلی دفعہ کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس میں
یعنی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مرد بیوی کی کسی اور کے ساتھ شرکت برداشت نہیں کرتا. تو تھوڑا غیرت کو پروموٹ کی. پورا ڈرامہ ہو سکتا ہے پورے ڈرامے میں اس کی آخر میں وہی بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہو. مجھے نہیں پتا, میں نا اللہ کی قسم میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے, لیکن میں تو اصول کی بات کرتا ہوں نا. اصول آپ کیسے, جب تحقیق نہیں ہے تو باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس مسئلے کی تو تحقیق ہے نا. حقیقت کیا ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس بات کو پکڑ رہے ہیں, تو صرف اتنی بات پکڑنے کے لائق نہیں ہے. اس ڈرامے میں اور اگر کوئی خرافات ہیں یا آخر میں آ کے غلط میسج دیا جا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں اس کی, میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا. تو آج بہت معاملہ یہ سنگینی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس سے بہت معاملہ خراب ہوگا بتا رہا ہوں میں. نفرتیں پھیلیں گی, اس سے لبرل لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے, بولیں گے بھائی یہ تو بولنے نہیں دیتے, کچھ بات نہیں کرنے, ہم اچھا میسج بھی دے رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اس پہ سختی کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے پر پابندی لگا دی ان لوگوں نے. تو یہ تو ہمیں احادیث میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے, یہ جو یوٹیوب پہ میں ایک فتنہ کے خلاف بہت زیادہ بولا کرتا تھا نا پہلے, ان کی خرابی یہی تو ہے کہ وہ علماء کی کتابوں سے نا الفاظ پکڑ پکڑ کے فتوے ٹھوک رہے ہیں, تو کوئی معاشرے میں اس سے پازیٹیوٹی نہیں پھیل رہی. اب جس مسلک کے عالم کے خلاف فضول بکواسات کی, وہ مسلک والے اپنے عالم کا دفاع کر رہے ہیں. بھائی یہ چیز ہی غلط ہے. ایک عالم اگر عالم دین ہونا ثابت ہو گیا, نیک ہونا ثابت ہو گیا, تو اس کی الفاظ کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے. غلط تو کس پہ محمول کریں گے؟ ہاں اگر واقعی کوئی صحیح مطلب نکلتا نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف اس کو بتایا جائے گا تمیز کے دائرے میں کہ یہ غلط ہے, غلط کو غلط کہا جائے گا, صحیح کو صحیح کہا جائے گا. تو آج یہ بہت ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب ہم اس دور میں اگر آج کوئی ایسی یہ حدیث اگر ہمارے سامنے نہ ہوتی اور کوئی بزرگ سمجھانے کے لیے یہ مثال دے دیتے, اور یہ مثال بالفرض حدیث میں نہ ہوتی, اس دور کے کوئی بزرگ یہ مثال دے دیتے, بھائی جو آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. فتوے لگتے کہ نہیں لگتے؟ او بھائی تو اللہ کو آنکھیں بنا رہا ہے, آنکھ تو مادی چیز ہے, اور انسان کی آنکھ سے تشبیہ دے رہے, اور ایسی تشبیہ کہ پوری آنکھ ہی بنا دیا, ناک بنا دیا, کان بنا دیا. اور انسانوں میں تو چرسی بھی ہیں, ہیروئنچی بھی ہیں. چلو وہ نیک بن جائیں گے لیکن ماضی تو ان کا برا تھا نا. تو بتنگڑ بنانا چاہو تو بیٹھے بیٹھے بنا سکتے, اور اگر کامن سینس استعمال کرو, صحیح سمت میں سوچو, پازیٹیوٹی معاشرے میں پیدا کرو, تو بھائی تشبیہ ہمیشہ کسی خاص وصف میں دی جاتی ہے, اور اس وصف میں بھی علی وجہ الکمال مراد نہیں ہوتا کہ یہ وصف پورا اس میں پایا جاتا ہے, کسی ایک جز میں تشبیہ دی جاتی ہے. تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, کیا مطلب؟ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف دیکھتا نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی کے خلاف یعنی پورا کنٹرول اللہ کا آ جاتا ہے اس کے کان پر. تو میں طلبہ کو آج یہ بات سمجھا رہا تھا, تو طلبہ نے کہا کہ بھائی پھر سیدھا سیدھا یوں کہہ دیتے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا کہ بجائے اور آسان الفاظ استعمال کر کے یوں کہہ دیا جاتا کہ جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی. تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے زید شیر ہے, زید کوئی بہادر آدمی تھا تو آپ نے اس کو تشبیہ دی کس سے؟ شیر سے. آپ نے کہا زید تو شیر ہے. اب زید تپ گیا نا غصے میں, بولے تم نے مجھے شیر کہا, شیر تو درندہ ہے, تشبیہ دینی تھی تو کم از کم کسی درندے سے تو نہ دیتے, وہ تو چیر پھاڑ کرنے والا حرام جانور. تشبیہ دینی تھی حلال جانور, تو حرام جانور ہے, چوہے بھی کھاتا ہے اور مردار بھی کھا جاتا ہے, اور اس کی تو دم بھی ہوتی ہے. اب آپ پریشان کہ یار یہ تو گستاخی ہو گئی ہے. تو آپ زید سے پوچھتے ہیں بھائی میں تو تعریف میں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ جیسے آپ میں بہادری ہے ایسے ہی جیسے شیر بہادر ہوتا ہے نا, شیر کا مطلب بہادر. تو زید کہہ رہا ہے بھائی پھر ایسا لفظ گول مول بولنے کی ضرورت کیا تھی جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے, تو سیدھا سیدھا یہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں شیر کی طرح بہادر ہوں. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں کہتا نا شیر کی طرح بہادر ہوں, اول تو تشبیہ علی وجہ الکمال جبھی ہوتی ہے جب بہادری کا لفظ جو وجہ تشبیہ ہے نا
وہ ہٹا کے پورا پورا شیر قرار دے دیا جائے. سامنے والے عقل مند ہوتے ہیں, وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ شیر سے شیر مراد نہیں ہے, اتنا پاگل یہ نہیں ہے کہ عین شیر قرار دے دے, یعنی اتنا بہادر ہے گویا شیر ہی ہے یہ. تو یہ تشبیہ بلاغت کی جبھی بنے گی جب عین اس جیسا قرار دے دیا جائے. وہ سامنے والے عقل مندی میں خود سمجھ جائیں گے کہ یہ شیر تو ہے ہی نہیں ہے, تو کامن سینس کی بات ہے, شیر کہاں سے ہو گیا یہ. اب وہ کہہ رہے کہ شیر کے بجائے ڈائریکٹ کیوں کہہ دیتے کہ شیر جیسا بہادر ہے, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں بھی تم عیب نکال لیتے. شیر جیسے بہادر کا مطلب یہ ہوتا ہے بظاہر شیر جیسا بہادر تو میں ہوں نہیں, شیر تو اس میں تو ٹھیک ٹھاک بہادری ہوتی ہے, تو بھائی یہ تو جھوٹ ہو گیا. تو کیا کہے گا, آپ کیا کہیں گے, بھائی نفس بہادری میں تشبیہ ہے کہ تمہاری بہادری لوگوں کے سامنے یہ بتانا کہ یہ معمولی بہادر نہیں ہے, عام لوگوں سے زیادہ ہے. ہاں شیر جتنا نہیں ہے, لیکن تشبیہ میں شیر سے اس لیے دے رہا ہوں, درمیان میں حرف تشبیہ بھی حذف کر دیا کہ شیر جیسا بھی نہیں بولا میں نے, بلکہ عین شیر ہے. یہ تو شیر ہے بھائی, ساڈا شیر ہے, پنجاب میں کہتے ہیں نا وہ فلاں تو ساڈا شیر ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا, آپ ممکن ہے بحث میں تو ہار جاؤ. پھر وہ کہہ کے پھر یہی کہنے کی کیا ضرورت تھی, سیدھے یہ بول دیتے کہ تم بہادر ہو, زید کیا ہے, بہادر ہے. یہ شیر کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ کیا بولو گے, بھائی تم فسادی ہونے کے علاوہ ہم تو تعریف میں ایک بات کر رہے ہیں, تمہیں کیڑے نکالنے کا شوق ہے. ہم تو تعریف میں مبالغہ, ایک بات کو لغت جو ہے نا حقائق کو نہیں دیکھتی, لغت محاوروں کو دیکھتی ہے کہ اس کا مفہوم لیا کیا جاتا ہے, یہ کیا لیا جا سکتا ہے, تبھی اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے. مبالغہ شیر ہے بھائی, شیر ہے, اب خود ہی سامنے والے سمجھ جائیں گے شیر کا مطلب کیا ہے. تو آپ کہو گے بھائی اگر اتنی احتیاط کی ضرورت ہے تو پھر تو ہم آپ کی تعریف, پھر تو پورے مجاز تو کلام سے نکل جائے گا. ویسے جس کو بہادر کہنا ہوگا یہ کہنا پڑے گا یہ آدمی بہادر ہے, میری معلومات کے مطابق اب تک کی مستقبل کا مجھے پتا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ ورنہ وہ یہ بھی فتویٰ لگ جائے گا کہ بہادر صفت تو لازمی ہے, تو گویا تم سے یہ بھی مترشح ہو رہا ہے کہ آئندہ بھی بہادر رہے گا. یہ سارے احتمالات نکل سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا بھائی, معاشرے میں کوئی خیر پھیلے گی؟ تو ہر ایک کی بات کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط بھی نکلتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کی فطرت ہے, اللہ نے اس معاملے میں مرد کو غیرت مند بنایا, یہ مطلب ہے بس. جیسے اللہ شرک برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی شرک برداشت نہیں کرتا. اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی. یہ ایک ویسے ایک نارملی ہٹ کے نا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ کلام ہی غلط ہے. بھائی عورت کہاں سوکن برداشت کرتی ہے, عورت برداشت کر لے گی میاں کے کسی سے تعلقات ہوں. تو جو اداکار ہے نا, ایکٹر, اللہ کی قسم مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ یہ اب ڈراموں فلموں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ میں ڈرامے دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتا, نہ فلمیں دیکھ, ڈرامہ جب نہ جائز فلم کہاں سے جائز ہو گئی. لیکن آپ مذہب کا ایسا استعمال نہ کریں کہ جس سے لوگ مذہب کے قریب آنے کے بجائے مذہب سے دور ہو جائیں, ڈر جائیں کہ بھائی یہ بڑا بہت خطرناک لوگ ہیں, یہ کسی بھی وقت مار دیں گے, یہ ٹکر مار دیں گے. تو یہ ایک اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت بھی نہیں برداشت کرتی, تو مرد کی ساتھ کو, تو یہ کہنا کہ مرد کو اللہ نے اس معاملے میں اپنی فطرت, تو مراد ہے اس معاملے میں اپنی فطرت پر, یہ لفظ مقدر ہے, ہر چیز میں اپنی فطرت پر نہیں. یعنی غیرت کے معاملے میں اور شرکت برداشت نہ کرنے کے معاملے میں اللہ نے مرد کو اپنے جیسا بنایا ہے, من کل الوجوہ نہیں, صحیح ہے نا, صرف نفس وصف میں شرکت ہے, ورنہ اللہ میں یہ وصف بہت زیادہ ہے, مخلوق میں بہت کم ہے. جیسے کوئی کہے یہ شیر جیسا, شیر, یہ شیر ہے, شیر تو مطلب بہادری میں, پھر بھی وہ بہادری شیر میں کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی. تو یاد رکھو برداشت نہ کرنے کی وجہ مرد میں الگ ہے, عورت میں الگ ہے. حکومت, کوئی ملک کا صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وہ حاکم ہے نا, اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا, وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں تو ان کا امیر میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو. یہ حاکمیت والی جو شرکت ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جب معبود ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں حاکم ہوں, تو میں ہی ہوں سب کچھ تمہارا اکیلا. یہ شرکت میں برداشت نہیں کروں گا. تو عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے, اس کی فرما بردار ہوتی ہے, شرعاً بھی, شریعت کی روشنی میں بھی, عقل کی روشنی میں بھی وہ ماتحت ہوتی ہے.
تو مرد اپنے تحت ماتحت تو بہت سارے رکھ سکتا ہے, لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں وہ میرے علاوہ بھی کسی کو حاکم تسلیم کریں, میرے علاوہ بھی کسی کو بڑا تسلیم کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں. جبکہ عورت جو برداشت نہیں کرتی نا, وہ کسی اور وجہ سے, وہ حاکمیت کی وجہ سے نہیں, وہ سربراہ ہونے کی بیس پہ نہیں, وہ ویسے ہی برداشت نہیں کرتی کہ بھائی میں جس سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں وہ کسی اور کی طرف کیوں جا رہا ہے. تو مرد جو برداشت نہیں کر رہا شرکت, وہ محبت بھی اور حاکمیت بھی. اس کی مثال ہے, جیسے دیکھو بچے کسی کے بہت سارے ہو نا, تو باپ کی ایک کی طرف میلان زیادہ ہو تو دوسرے بچے بھی جیلسی کا شکار ہوتے ہیں کہ ابا اس کو زیادہ فری کیوں کرا رہے ہیں, ابا تو ان کے بھی جتنے ہمارے بھی اتنے ہی ہیں. تو بچے تو یہ چاہیں گے ابا 100%, جیسے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جیلسی میں. یہ جیلسی الگ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ باپ یہ قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ بچے میرے علاوہ بھی کسی کو باپ بنا لیں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو وہ آگ کر دے گا اولاد کو. پہلی والی جو جیلسی ہے نا, اس کا حل بھی ہے, علاج بھی ہے, اور وہ قابل برداشت بھی ہے, اور ہمیشہ سے برداشت ہوتی آ رہی ہے. سوکنوں کو برداشت کرتی رہی ہیں, ٹینشن میں ہی کریں. بچے اپنے جیسے دوسرے بہن بھائیوں کو برداشت کرتے رہے ہیں. بلکہ ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ نیا والیوم آتا ہے نا, جب بچوں کا نیا ورژن آتا ہے, تو وہ جو 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو بھی جب چھوٹے بچے کو والدین زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, وہ غصے ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری ویلیو اس گھر میں کیا ہو گئی ہے, کم ہے. لیکن یہ قابل برداشت ہے, تبھی برداشت کر رہے ہیں نا. بہن بھائی پیدا ہوتے جاتے ہیں, وراثت میں شرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تھوڑا بہت منہ بنانے والے منہ بناتے ہیں, لیکن بھائی کیا ہے, ابھی تو فطرت کا ایک حصہ ہے. ابا صرف میرے اکیلے کے تھوڑی, اور بہت سو کے بھی ابا ہیں. لیکن باپ یہ برداشت کر لے کہ میرے جیسا ایک اور ابا اس گھر میں آ جائے, وہ گھر میں تالا ڈال کے چلا جائے گا. تو عورت کا بھی سوکن برداشت کرنا یہ تکلیف ہوتی ہے اس کو غیرت آتی ہے اس پہ. لیکن یہ غیرت اس نوعیت کی نہیں ہے. مرد جو ہے نا, وہ اپنی بیوی میں شرکت برداشت کر لے کہ میری بیوی جیسا اس کا میرے سے تعلق ہے, یہ والی محبت جو شوہروں کے ساتھ ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ شیئر کرے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ اگر کوئی مرد برداشت کر لے تو وہ غیرت ہی نہیں ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب ہے وہ غیرت لیس. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت کسی میں ہو سکتی ہے, اور آپ کی ازواج سے زیادہ, لیکن آپ کی ازواج نے سوکنوں کو برداشت کیا, حالانکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ نے حلوہ توڑ دیا کہ میری باری میں دوسری بیوی مداخلت کیوں کر رہی ہے. آپ نے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. صحابہ سے فرمایا غیرت آئی کہ بھائی سوکن کی مداخلت برداشت, یہ بھی غیرت ہے نا, بھائی میرا میاں تو میرا ہی ہونا چاہیے, اور میری باری ہے تو دوسری کیوں اس میں مداخلت کر رہی ہے. لیکن اس کا تصور بھی یہ پھر بھی برداشت ہو گئی نا. حلوہ توڑ دیا, پلیٹ توڑ دیا, آپ نے اس کو بیٹھ کے جوڑ دیا, زمان ڈال دی امی عائشہ پر, یہ نارملی چل رہا ہے. یہ سب یہ قابل برداشت ہے, اور ہمیشہ سے اسلامی معاشرے میں برداشت ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہ کہ اتنا زیادہ معاملہ خطرناک ہو جائے کہ ایک عورت کا ایک میاں ہو تو اس کے ساتھ وہ دوسرے کو بھی اپنے جو محبت شوہر سے کرتی ہے وہی محبت کسی اور کے ساتھ بھی شروع کر دے. تو یہ حاکم جو ہے نا, حاکم جب اپنے جیسا حاکم دیکھتا ہے تو پھر حاکم اسے قتل کرنے کی سوچتا ہے, اسے راستے سے ہٹانے کی سوچتا ہے, اور یہ بغاوت میں آتی ہے یہ چیز. دیکھو آپ کسی حکومت کے تحت رہتے ہو, آپ کا ایک بادشاہ ہے. سعودی عرب کی مثال لے لیں, رعایا ہے نا بہت ساری, ایک بادشاہ ہے. عرب ملکوں میں بادشاہت ہے نا, تو ایک بادشاہ ہے. اب اگر عوام میں کوئی اٹھ کے کہے محمد بن سلمان کو کہ جیسے آپ میرے بادشاہ ہیں تو وہ بھی میرا بادشاہ ہے, تو یہ محمد بن سلمان یہ برداشت کرے گا جملہ؟ وہ کہے گا بھائی اس کا علاج کیا ہے, یہ تو بغاوت میں آ رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو بغاوت کا کیس چل جاتا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا بیوی کو بغاوت میں مار دیں آپ, لیکن بس تشبیہ دے رہا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے. تو اسی وجہ سے مرد کو اللہ نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی, عورت کو اجازت نہیں, کیونکہ مرد کیا ہوتا ہے, حاکم, امیر, سربراہ. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اس کی غلام ہے. حاکم کا مطلب جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں نا, حکومت کے غلام تھوڑی ہم, عوام بادشاہ کی غلام تھوڑی ہوتی ہے, بادشاہ کی ماتحت ہوتی ہے. تو ایسے ہی عورت مرد کے ماتحت ہے. تو ماتحت کثرت سے ہو سکتے ہیں, سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنا, تو کرنا تم نے وہی ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے. میں صرف نظریے کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں. میں آپ کو 4 شادیوں کی ترغیب
نہیں دے رہا. کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے, مرد کو کیوں اجازت ہے. بھائی عورت ماتحت ہے تو ماتحت تو زیادہ ہوں, یہ قابل فخر ہے. بھائی جس بادشاہ کے ماتحت زیادہ ہوں تو فخر کرے گا نا, لیکن آپ کے امیر زیادہ ہوں یہ قابل فخر نہیں ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے. یہ غیرت کے خلاف ہے. آپ کے 2 بادشاہ ہیں تو لوگ کہیں گے نا ایک سے بھی ڈھنگ سے محبت نہیں کر سکتے. بادشاہوں والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, سربراہ والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, امیر ایک کو بنایا جاتا ہے, خدا ایک ہوتا ہے, صحیح ہے نا, معبود ایک ہے. اور اسی میں عورت کے لیے سکون بھی ہے. سکون عورت کا اس میں نہیں ہے کہ اس کے میاں ایک سے زیادہ ہوں, یہ سکون نہیں, بے سکونی ہے. کیونکہ سربراہ جب ایک ہوتا ہے نا تو پھر اس کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے, محبت کرنا آسان ہوتا ہے. سربراہ جب ایک سے زیادہ ہوں تو یہ ذلت کی بات ہے, یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ آپ پر کئی لوگ مسلط ہیں, یہ ذلت کی بات ہے. امیر ایک ہی ہوتا ہے, یہ عزت کی بات ہے. آپ اگر بتاؤ ہمارا ایک وزیر اعظم ہے, ہمارا ایک صدر ہے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یہ فخر ہے. اگر ہم کسی ملک میں جا کے کہ ہمارے تو 15 چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, بولے گا بھائی تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا, تمہیں کیا پتا کہ کس کے حکم کو فالو کرنا ہے. کبھی اس کے تو عورت شوہر کے ماتحت ہے تو 2 میاں ہوں گے تو پس جائے گی بیچاری چکی میں. وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا امی کے یہاں نہیں جانا, وہ کہے گا امی کے یہاں جانا ہے, تو پاگل ہو جائے گی نا وہ. اسی وجہ سے حضرت حکیم علماء مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جنت میں مرد کو حوریں تو زیادہ ملیں گی, عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی. اب اس پہ بعض خواتین کہتی ہیں مردوں کے اتنے مزے, عورت کا ایک شوہر. تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا, تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے. زیادہ ہوتے تو یہ ذلت ہوتی, تو یہ جنت نہیں, یہ تو جہنم بن جاتی اس کے لیے. اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماتحت بولو بھائی زیادہ ہوں, تو جنت میں 70 حوریں دی جائیں گی, فخر کرے گا, جہنمیوں کو کہے گا ٹھیک ہے نا کہ دیکھو تم زنا کیا کرتے تھے, ہم نے حلال پر اکتفا کیا, نظر کی حفاظت کی, نماز کی پابندی کی, آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بیویوں کی, سب ہماری ہیں, ساری اپنی ہیں, تو فخر ہے. اور عورت اس پہ فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں 15 شوہر ملے ہیں یہاں پہ تو وہ جہنم والی بولے گی بھائی جہنم میں تو ہے صحیح ہے نا. تو یہ اسلام دین فطرت ہے, دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. وہ میں بار بار وہ واقعہ ایسے موقع پہ سناتا ہوں, چھوڑو پھر رہنے دو, بھی پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے تو وہ اصل ٹاپک سے ہم رہ جائیں گے. تو یہ بھی میرے بھائی اخلاق میں داخل ہے, خلق میں داخل ہے. کسی کی بات کو صحیح مطلب بھی نکل رہا ہے, غلط تو تمیز سے صحیح مطلب نکال لو, خاص طور پر اس صورت میں جب وہ میسج صحیح دے رہا ہو, جو میسج وہ ڈلیور کر رہا ہے وہ عین اسلام کے مطابق, غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے. ڈرامے میں آگے غیرت کو پروموٹ, غیرت کی بات ہے یا نہیں, غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اگر کر رہا ہے, نہیں کر رہا تو جو کر رہا ہے پھر وہ جانے بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, انک لعلی خلق عظیم. فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چلو پھر یہ موضوع ختم کرتے ہیں یار, پھر وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فرمایا کہ عن قریب ان کو بھی پتہ چل جائے گا, آپ کو بھی, کہ کون اخلاق کے عظیم مرتبے پر قائم تھا اور کون پاگل اور دیوانہ تھا. یہ لوگ پاگل دیوانے مجنون ہیں, اور آج ثابت ہو گیا. کوئی نام لیتا ہے ابو جہل کا, ابو لہب کا, ولید ابن مغیرہ, عتبہ ابن ولید, ان سرداروں کا جو یہ نبی کو تانے دیا کرتے تھے, سب کے قصے ختم. اب ہم ان کہتے ہیں بیوقوف تھے, سید الانبیاء کو انہوں نے دیکھا, ہم 1400 سال بعد بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں. یہ دن رات کم بخت معجزے دیکھ رہے تھے, اور اپنے سامنے پیغمبر کو انہوں نے دیکھا, اور دیکھ رہے تھے کیسے اسلام دنیا میں غالب ہو رہا ہے, پھر بھی دنیا پرستی نے ان کو حق سے غافل کیا. تو اللہ فرماتے ہیں ان قریب پتہ چل جائے گا, اور الحمدللہ پتہ چل گیا. لو تدہنوا فیدہنون. فرمایا اصل میں ان کی خواہش یہ ہے, اصل مسئلہ دیوانگی اور جنونیت کا نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لو تدہنوا, یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی دعوت اور تبلیغ میں جو تھوڑا سا ریورس ہوں, اپنے موقف میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں, کچھ کمپرومائز کر لیں ان کے ساتھ. آپ نے بھی ایک دم جو دعوت دی ہے کہ سارے بت غلط, صرف ایک الہ, تو تھوڑا سا پروٹوکول ہمارے بتوں کو بھی دے دیں بھائی, بالکل غلط قرار دینے کے بجائے بھائی تھوڑا سا
سب کو برا بھلا کہنے کے بجائے کسی کو مستثنا کر دیں. تو فیدہنون فرمایا اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے فیدہنون تو یہ بھی اپنے موقف میں لچک اور نرمی پیدا کر لیں گے. اسی کو سورہ یونس میں یوں بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا جن کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ کہ آپ اس قرآن کو یا تو مکمل چینج. آپ کو اگر سردار بننے کا شوق ہے نا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ لے آئیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو سردار مان لیں گے, لیکن یہ والا قرآن نہیں چلے گا. یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات کر رہا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے زانی زنا حرام ہے, شراب حرام ہے, اور ایک خدا کی توحید کا قائل ہے. یہ باپ دادا ہمارے اتنے عرصے سے کیا گھاس کھا رہے تھے ہیں بھائی. تو یہ تو کلچر کو آپ بالکل ہی کیا کر رہے ہیں, چینج کر رہے ہیں. ایتی بقرآن غیر ھذا تو کوئی اور کتاب لے آئیں او بدلہ یا اس میں کچھ چینجنگ کر دیں. اس میں کیا کر دیں, چینجنگ. کچھ آپ کا ہوگا, کچھ ہماری طرف سے ایڈیشن ہو جائے گی اس میں. تو جو نیا ایڈیشن قرآن مجید کا آئے گا وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا, قابل قبول ہوگا. جیسے آج کل دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا کہ تمام ادیان کو ملا کے بولو بھائی ایک کھچڑی پکا کے رکھ دی جائے. اس میں ہندوازم کے لیے بھی جگہ ہو, اس میں سکھوں کے لیے بھی ہو, اس میں عیسائیوں کے لیے بھی ہو, اس میں یہودیوں کے لیے بھی ہو, کچھ اسلام کا بھی تڑکا اس میں لگا دیا جائے. صحیح ہے نا. ہندو مسجد جا رہے ہوں, مسلمان مندر جا رہے ہوں. کبھی کبھار ہندو مسجد آیا کریں تو کبھی کبھار مسلمان بھی مندر چلے جایا کریں. تو کبھی عیسائی جمعہ پڑھ لیا کریں تو کبھی آپ بھی چرچ چلے جایا کریں. اس سے کیا پیدا ہوگا, معاشرے میں محبتیں پیدا ہوں گی, برداشت پیدا ہوگی, اور معاشرے میں امن پھیلے گا وغیرہ وغیرہ. اور شدت پسندی کا اس سے کیا ہوگا, خاتمہ ہوگا. تو یہی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شروع میں تو کہہ رہے تھے آپ بالکل غلط ہیں, پھر کہہ رہے تھے چلو کچھ آپ کی کچھ ہماری کچھ درمیانی راستہ, مذاکرات کی میز پہ آ جائیں. تو قرآن میں اللہ نے جواب دیا قل ما یکون لی. آپ نے فرمایا گویا بزبان حال آپ نے فرمایا کہ تم ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے کہ میرا دعویٰ کیا ہے. مذاکرات کی میز پہ وہ شخص تو بیٹھ سکتا ہے قانون کی تبدیلی کے لیے جو خود ایک قانون لے کر آیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسانیت کی خیر خواہی کے لیے خود ایک لا مرتب کرتے کہ بھائی یہ معاشرے میں غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, تو اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں, کچھ چینجنگ آ جائے گی, تو اس میں جب مخالفت ہو رہی ہے تو بھائی کچھ تھوڑا سا لچک پیدا کر لو, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو یہ ایسے موقع پہ تو چلتا ہے. صحیح ہے نا. تو نبی نے کیا جواب میں یہ فرمایا کہ بھائی یہ قانون میں تھوڑی پیش کر رہا ہوں, میری رائے کا اس میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کہ میں اپنی طرف سے کچھ یہی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں 13 سال سے 10 سال سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے, میری زبان استعمال ہو رہی ہے, مجھ پہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے, اس کا پیغام ڈیلیور کر رہا ہوں میں. تو اگر مذاکرات کرنے تو اللہ سے کرو نا, مجھ سے کیوں کر رہے ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہی تو فرق ہے اسلام میں اور دنیا کے دیگر قوانین میں کہ دیگر قوانین کی نسبت کس کی طرف ہے, انسانوں کی طرف, اسلام کی نسبت اللہ کی طرف. اب اس میں چینجنگ کا آپشن ہی ختم کر دیا. یا تو مسلمان یہ مانے کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, پھر وہ کہہ سکتا ہے زمانے کے حساب سے اس میں کانٹ چھانٹ ہم کریں گے. بھائی آج کل پردہ بڑا مشکل ہے تو تھوڑا پردے کی سیٹنگ آؤٹ کر دو. آج کل ڈپریشن بہت زیادہ, ایکچولی آج کل جو لبرل لوگ آ رہے ہیں نا جو دین میں چینجنگ کرتے ہیں وہ اسی قسم کے ٹوپی ڈرامے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی اصل میں اب آپ خود دیکھیں ایک آدمی کہاں جائے بیچارہ, ایکچولی کر کے نا اب ڈپریشن میں ہے تو شراب کے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا اس سے. تو ایکچولی کر کے اب 4 شادیوں پر بھی اسی طرح پابندی لگاتے ہیں. بھائی وہ زمانہ اور تھا, بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھی مردوں میں اس وقت, اور اس وقت بڑا حوصلہ تھا. اس زمانے میں بھائی نہیں ہو سکتا. آج کل دیسی گھی کہاں کھا رہے ہیں, ڈالڈے کھا کھا کے تو جوان ہو رہے ہیں بچے ہیں. وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور ہے بھائی. نہیں تو ہر چیز کا بیڑا, داڑھی پر بھی یہی. بھائی وہ داڑھی تو اس زمانے کا کلچر تھی, وہ تو سب رکھا کرتے تھے. ابو جہل کی بھی داڑھی تھی, ابو لہب کی بھی داڑھی تھی, اور فرعون کی بھی داڑھی تھی. تو کلچر کے حساب سے رکھا ہے. تو
آج تو ایک ماڈرن دور ہے, داڑھی رکھ کے تو آپ عجیب سے لگتے ہیں معاشرے میں. پڑھا لکھا آدمی تو وہی ہوتا ہے جو بالکل کلین شیو, خدا نہ خواستہ کسی بغیر داڑھی والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں, لیکن جو داڑھی کا انکار کرتے ہیں ان کے دلائل یہی ہوتے ہیں, بھائی وہ کلچر تھا تو نبی نے حکم دے دیا کہ بڑھا لو. تو ہر حکم کو کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ داڑھی کا حکم تو تورات میں آج تک موجود ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑھی مت کاٹنا. تبھی آج یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں, میں نے خود یہودی دیکھے ہیں داڑھیوں والے. کلپ آ جائے گا, اسرائیل سے تعلقات ہیں ان کے, ہمیں تو یہاں کوئی یہودی نظر نہیں آتا, ان کو یہاں نہیں دیکھے, بیرون ملک دیکھے ہیں. تو ہم نے خود داڑھی والے یہودی دیکھے ہیں اور رکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ہماری تو پھر بھی چھوٹی ہوتی ہیں, بڑھتی نہیں ہیں, ان کی تو وہ یہاں تو اتنی اسپیڈ سے داڑیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں ان کی. تو ہم تو پھر بھی گنجائش دیتے ہیں نا, ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے. یہودی کہتے ہیں ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا بھی جائز نہیں ہے, بڑھاؤ بس. وہ کہتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے, بڑھاؤ فل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, بھائی آپ سے نہیں رکھی جا رہی تو اسلام کو تو چینج نہ کرو نا میرے بھائی. اب بولو یار میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں, دیکھو کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے نا بہت سے, لیکن مانتے ہیں اسلام میں نماز ہے. کتنے لوگ ہیں ابا اماں کی فرما برداری کرتے ہیں, لیکن مانتے ہیں بھائی ابا کو راضی رکھنا چاہیے, اماں کو خوش رکھنا چاہیے. تو نہ ماننا خطرناک ہے, عمل نہ کرنا یہ عملی کوتاہی ہے, اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن واضح کر دی. قرآن میں اللہ نے حکم دیا, قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ دوسرا قرآن آلٹرنیٹ لے آؤ یا تھوڑی سی اس میں کیا ہو جائے چینجنگ. قل ما یکون لی, یہ مجھ میں قوت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, میرے لائق ہی نہیں ہے, میرے بس میں ہی نہیں ہے, ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ چینجنگ کر دوں. بلکہ میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کرتا ہوں کہ میں جو لا بیان کر رہا ہوں نا, اس میں چینجنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات یہ ہے ان اتبع الا ما یوحى الی, کہ میں خود اس لا پہ عمل کرنے کا مکلف ہوں جس لا کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وہ صرف تمہارے لیے نہیں, میرے لیے بھی ہے. مجھے بھی ڈر ہے, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو تم سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ اگر اس لا کی مجھ سے کہیں مخالفت ہو گئی تو بہت بڑا عذاب میرے لیے تیار ہے. پھر مجھے تو اپنے بارے میں ڈر ہے. تو یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلوائے یہ الفاظ, وہی نازل ہوئی کہ ان کو یہ کہہ دیں. تو ایز اٹ از آپ نے وہ کلام نقل کر دیا. ورنہ کوئی اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو اگر خود فالو نہ کروں تو مجھے ڈر ہے کہ عذاب نہ آ جائے. تو وہ اللہ کہلوا رہے کہ آپ یہ بولیں, آپ یہ کہیں, آپ یہ کہیں, آپ یہ کہیں. قرآن کی صداقت کے بڑے عجیب واقعات ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے نکاح ہوا نا, پھوپھیزاد بہن تھی آپ کی. جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تو انسان کی فطرت ہے کہ دلہن جب رخصت ہو کے آتی ہے تو شروع میں تو انسان کی طبیعت بہت مائل ہوتی ہے نا دلہن کی طرف, اس کو دوست بھی کھل رہے ہوتے ہیں. جتنے پرانے جگری یار ہیں, شادی کی رات میں اچھا لگتا ہے کوئی آ کے بیٹھ جا یار, اتری گتر کے ڈھکن پہ آ کے بیٹھ جا رہا تھا, گٹکا وٹکا سگریٹ, اب دفعہ ہو یہاں سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ انسان کی نیچر ہے, وہ پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتا ہے کچھ دن تک. پھر اس کے بعد دلہن ساری زندگی روتی رہتی ہے ٹائم پہ گھر, بس وہ ٹائم پہ اسی دن گھر آیا ہوتا ہے وہ ایک ہفتے تک. اس کے بعد پھر وہی گٹر کے ڈھکن اور دوست آوارہ ہو جاتا ہے. وہ بیچاری روتی رہتی ہے میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر آئی اور یہ ٹائم نہیں دیتا. شکایتیں آتی ہیں نا خواتین کی, تو یہی شکایتیں ہوتی ہیں, ٹائم ہی نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت زینب سے نکاح ہوا تو آپ کی طبیعت بھی ان کی طرف مائل تھی. تو اب کیا ہوا ہے کہ ولیمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ آئے, ایک تو کھانا پکنے میں ابھی ٹائم تھا, پہلے ہی آ کے صحابہ کو تو نبی سے ملاقات کا موقع چاہیے تھا نا کہ یار چلو نبی نے دعوت کی ہے پہلے پہنچ جاؤ, 1 گھنٹہ پہلے ہی چلے جاؤ. نبی کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے, نبی کے دسترخوان پہ, وہ تو محبت میں کر رہے ہیں, اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی. آپ صحابہ کو یہ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ یہاں سے جاؤ, کیونکہ ایسے موقع پہ انسان کو حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. دولہا جو ہے نا وہ یہ کہتے ہوئے, اگر وہ عزت دار ہے, خاندانی ہے, تو یہ کہتے ہوئے چلے جاؤ تو دوست مذاق بھی اڑا سکتے ہیں, ابے بھائی اتنا کیا ابھی جو ہے نا وہ اتنے عرصے بعد تجھے ملی ہے دلہن, کیا پہلی دفعہ تیری شادی ہو رہی ہے کیا دنیا میں, ایسے تانے بھی دیتے ہیں نا, ابے ہمیں پتا تھا بدل جائے گا, تم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, باتیں کرنا آسان ہے. انسان کو ایسے موقع پہ حیا آتی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طبعی حیا کی وجہ سے, طبعی رغبت بھی ہے بشر ہونے کی وجہ سے, اور طبعی حیا بھی آ رہی ہے, صحابہ سے کہتے ہوئے آپ شرما بھی رہے ہیں, لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھی جا کیوں نہیں رہے. قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کریں تو کیا ہے, ولا مستأنسین لحدیث, باتوں میں دل نہ بہلاؤ ایسے موقع پہ. اور وہ کیا ہے پوری آیت پڑھو بھائی کوئی حافظ. الی طعام غیر ناظرین الہ, جب کھانے کی طرف تمہیں بلایا جائے تو اس طرح سے جاؤ کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو, جب پک جائے پھر پہنچو وہاں جا کے. ابھی پکا ہے نہیں پہلے سے, کتنا کلیئر قرآن نے بیان کر دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحیی منکم, تم سے حیا کرتے ہیں. نبی کے دل میں یہ بات ہے مگر بیان نہیں کر پا رہے, لیکن اللہ اس معاملے میں حیا نہیں کرتا, وہ بات کو بیان کر دیتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ کہاں تو نبی اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہوئے حیا کر رہے تھے اور اللہ نے پوری آیتیں بنا کے نازل کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں سناتے ہوئے کتنی حیا آ رہی ہوگی, ہے بھائی. لیکن اب مجبور ہو گئے بھائی, جب اللہ نے نازل کر دیا تو اب کیا کرنا ہے, اب تو سنانی ہی سنانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہی کلام نکلتا تھا جس کا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا, اور آپ نے فرمایا میں اس میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یاد رکھو یہ خدائی قوانین ہیں اللہ کے, جس کو اسلام کہا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے, کیونکہ جب ہمارے سامنے کوئی لا آتا ہے نا تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, صحیح بھی اور غلط بھی. جب آپ کسی لا کے بارے میں کنفیوز ہو کے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اس لا پہ چلا جاتا ہے. ٹیکس کے قوانین آتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے اتنا ٹیکس دو, بحثیں ہوتی ہیں بھائی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, کچھ دے رہے ہوتے ہیں کچھ پی رہے ہوتے ہیں, اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں دینا چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے, اتنا ٹیکس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, بنتا ہے تو صحیح جگہ استعمال بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر گورنمنٹ غربت 10 بحثیں آتی ہیں نا, ٹیکس تو دینا چاہیے, لیکن میں ویسے ایک اوور آل لوگوں کی تھنکنگ بتا رہا ہوں. ٹیکس تو جب ایک کسی حکومت میں رہتے ہو دینا چاہیے, قانون ہے, لا کو فالو کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی دو رائے بنتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں ابے ہمیں حکومت نے علاج تو کیا دیا نہیں, بجلی دیتی نہیں ہے, گیس دیتی نہیں ہے, ٹیکس پہ ٹیکس لگائے چلے جا رہی ہے, یہ کر. تو دو رائے ہوتی ہیں, لہٰذا وہ دل جمی سے عمل نہیں ہوتا, اور جب دل جمی سے عمل نہیں ہوتا تو ثواب کا تصور تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ اسی پر مطمئن نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں ٹیکس دے کے اپنے بیڑا غرق کر رہا ہوں یا اپنا فائدہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دے دیا. آج میں طلبہ کو نا درس تفسیر پڑھاتا ہوں نا تو وہ چور کے بارے میں آیتیں آئیں, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت, اللہ فرماتے ہیں ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا, جو جرم انہوں نے کیا اس کی سزا ہے. نکالا من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. کیوں یہ کیوں فرمایا غالب اور حکمت والا ہے؟ یہ اس لیے کہ بھئی 5-6 ہزار روپے کی کسی بندے نے چوری کی, اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ کاٹ دو. انسانی عقل کہتی ہے نا کہ یار ہاتھ کروڑوں روپے کا اور چوری 5,000, 5,000 کے بدلے میں بندے کا ہاتھ ہی کاٹ دیا آپ نے, تو بظاہر تو یہ ظلم لگتا ہے نا, سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ نے ان اشکالات کے جواب دیے. فرمایا ان اللہ عزیز حکیم, کہ اللہ زبردست, واللہ عزیز حکیم ہے یا ان اللہ عزیز حکیم, کہ اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا. غالب کا مطلب کہ تم جو ہاتھ کاٹ رہے ہو خود سے نہیں کاٹ, تمہیں کسی کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے کسی جرم پہ, اللہ کو اجازت ہے. تو یہ ہاتھ کاٹنے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ نے کاٹا ہے, تم تو صرف اس کے نمائندے بن رہے ہو. تو اللہ کو تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ٹرک کے نیچے کسی کو کچل دے. بھائی اللہ تعالیٰ تو کسی کو آگ میں جلا کے بھی مار سکتا ہے, سمندر میں ڈوبا کے بھی ہلاک کر سکتا ہے. اگر تم ہاتھ نہیں کاٹو گے تو اللہ تو ویسے بھی کوئی ڈینگی اس کے اوپر چھوڑ دے, ویسے ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے وہ. تو اللہ غالب ہے. انسان کے لیے چوری پر کسی کا ہاتھ کاٹنا جائز نہیں ہے, اتنا بڑا جرم نہیں ہے, لیکن اللہ کے لیے تو پورا بندہ مارنا, اللہ مارتے ہیں نا, بغیر کسی جرم کے بھی لوگوں کو موت دے دیتے ہیں. تو غالب تو اللہ ہے. تو جب اللہ کا لا ہے, اللہ کا قانون ہے, تو کوئی اگر تم سے غیر مسلم پوچھے کہ ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو, 4-5 ہزار کے بدلے میں کروڑوں کا ہاتھ کاٹ رہے ہو, تو آپ بولیں بھائی اللہ اس کو مار بھی سکتا تھا, ہم نہیں کاٹ رہے. کون کاٹ رہا ہے؟ اللہ کاٹ رہا ہے. ہم تو اس کے حکم, اس نے ہمیں نمائندہ بنایا کہ کرو ورنہ تمہیں نہیں بخشوں گا پھر میں. صحیح ہے نا. حکومت تو اللہ کی نائب ہوتی ہے نا زمین پہ. اور آگے اللہ نے فرمایا حکیم. اس میں دوسرے اشکال کا جواب دیا کہ اللہ تو غالب ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے,
تو ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, بھائی تو بادشاہ جو چاہے کر, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اچھا کر نہیں رہا ہے, گویا معاذ اللہ اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. 5,000 کی چوری کی ہے, کروڑوں کا ہاتھ کاٹ دیا. ویسے قدرتی حادثے میں مار دیتا تو چلو, ہمیں تو کہہ رہے جا کے ہاتھ کاٹو, تو ٹھیک ہے لاجیکلی یہ بات درست ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو تجھے ہاتھ کاٹنے کا بھی اختیار ہے. تو لیکن ایسے ہی جیسے کوئی بادشاہ ہو, طاقتور ہو, وہ اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کے کچھ بھی کرتا چلا جائے. تو اللہ نے آگے جواب دے دیا, حکیم حکمت والا ہے, اس میں فائدہ ہے, نقصان انسانیت کا فائدہ ہے, یہ حکم حکمت پر مبنی ہے. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دینا ظلم نہیں ہے, بلکہ ظلم کے خاتمے کا سبب ہے. اس میں تم ایک چیز کو دیکھ رہے ہو کہ 5,000 کی چوری کی اور ہاتھ کٹ گیا, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس 5,000 کی چوری سے نقصان 5,000 کا نہیں ہوا. معاشرے میں جو فساد پھیل رہا ہے نا, وہ فساد اس 5,000 کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. آج 5,000 چوری کی ہے, کل 5 کروڑ چوری کرے گا, اور پھر مزید آگے بڑھ کے ڈکیتیاں کرے گا. پھر جب چسکا لگ جائے گا نا اس کو, تو پھر بندے مار مار کے پیسے نکالے گا, پھر بندوں کو قتل بھی کرے گا. ایک ہاتھ کو بچانے کے لیے درجنوں لوگوں کا قتل کروا دو گے تم. تو چور جتنے بھی مجرم ہیں نا دنیا میں, وہ پیدائشی مجرم نہیں ہوتے, وہ آہستہ آہستہ. دیکھو آج جو شراب پی رہا ہے, تو ڈائریکٹ شراب پہ تھوڑی آیا, وہ پہلے سگریٹ پہ آیا, گٹکوں پہ آیا, پان پہ آیا, جب عادی ہو گیا چلو بھائی یہاں بھی چلو. جو آج قتل و غارت میں لگے ہوئے ہیں, یہ بچپن میں پہلے گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگا کرتے تھے. ان کی شرارتیں بس اتنی ہوتی تھیں, ابا سے پٹے نہیں, کسی نے تنبیہ نہیں کی, پھر مسجد سے چپلیں چرانا شروع کر دی, پھر کسی نے مارا نہیں کہ چپل ہی تو ہے, پھر نتیجہ ہوتے 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 لاکر سے پیسے چرانا, پھر ابا کے پرس سے. پھر انسان کو جب فری میں پیسہ ملتا ہے نا, تو ہوس بہت تیزی سے بڑھتی ہے, پھر اس کے خرچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ حلال میں وہ خرچے پورے نہیں ہوتے. انہوں نے جو جوانی کا ٹائم حلال کمانے کی صلاحیت میں لگانا تھا, وہ ساری صلاحیت چوریوں چکاریوں میں لگ چکی ہوتی ہے. جو وہاں صلاحیت, اب وہ تبھی آپ دیکھیں, اب اس کو ابھی کیا ہوا, کچھ دن پہلے جاننے والے ملے, رشتہ دار تو نہیں تھے, وہ بہت بڑے کرکٹر تھے, بین الاقوامی ٹیم میں ان کی سلیکشن نہیں ہوئی, تو اب رکشا چلا رہے ہیں وہ. ہم نے کہا یار اتنا بڑا کھلاڑی رکشا کی, انہوں نے کہا بھائی ساری زندگی تو کرکٹ میں لگا دی کہ میں بین الاقوامی ٹیم کا کھلاڑی بنوں گا, اب سلیکشن نہیں ہوئی تو اب آتا واتا کرکٹ کے علاوہ کچھ ہے نہیں, تو اب کمانے کے لیے تو کرکٹ میں اتنا پیسہ تو نہیں, بین الاقوامی ٹیم میں جاؤ تو ملتا ہے نا پیسے, ایسے تو گلی محلے والوں کو تھوڑی ملتا ہے. تو ساری زندگی تو لگا دی اس میں, اب کیا بیچارہ کیا چلا رہا ہے, رکشا چلا رہا ہے. نہ ایجوکیشن کی طرف توجہ دی. ہاں جس کی لک لگ گئی وہ انٹرنیشنل ٹیم میں چلا گیا, یا اس سے کم لیول کی ٹیم میں, لیکن کسی بڑی ٹیم میں چلا جائے گا تو اس کی تو ویلیو ہو جائے گی. جو نہیں سلیکشن ہو سکا, سب کا تھوڑی ہوتا ہے, لاکھوں لوگ آتے ہیں, ایک چند ایک کا ہوتا ہے اس میں. تو ایسے ہی جب چوری چکاریوں میں ٹائم گزار دیا, تو اب حلال میں کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, اور حلال میں اتنا پروفٹ ہے بھی نہیں. چوری میں تو بڑا پروفٹ ہے, بیٹھ بیٹھ یوں کرو بس, پتہ ہی نہیں کسی کو کیا خیال ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بین الاقوامی لاز اپنی جگہ, لیکن اللہ نے جو قانون بنایا یہ حکمت پر مبنی ہے. ایک کا ہاتھ کٹے گا, سینکڑوں لوگوں کو عبرت ہوگی, لوگوں کی جان بھی محفوظ, لوگوں کا مال بھی. تم صرف 5,000 دیکھ رہے ہو کہ 5,000 کے بدلے میں کروڑوں کا ہاتھ کٹ رہا ہے, ہم صرف 5 نہیں دیکھ رہے, ہم آگے پورا فیوچر دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں پکڑا جائے, یہ تو جب عادت ہو جاتی ہے نا. اکثر حضرت عمر کے دور میں ایک چور پکڑا گیا, اس نے کہا اللہ کی قسم پہلی دفعہ چوری کی ہے معاف کر دیں. انہوں نے فرمایا کہ پہلی دفعہ میں پکڑا نہیں جاتا آدمی, صحیح ہے نا, پہلی دفعہ میں تو بہت احتیاط کرتا ہے, جب یوز ٹو ہو جاتا ہے کر کر کے پھر احتیاط چھوڑ دیتا. کئی دفعہ دیکھا نا نہیں پکڑا گیا تو پھر کر لیتا ہے. کل کسی نے بتایا کہ ڈکیتی کے لیے کچھ لڑکے آئے 17-18 سال کے, جن کے ساتھ ڈکیتی, انہوں نے مجھے خود کل واقعہ سنایا. کہہ رہے ہیں ان لڑکوں کو میں نے دیکھا, پستول ان کے ہاتھ میں تھی, ہاتھ کانپ رہے تھے ان کے, ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی یہ ڈکیتی سیکھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ, کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے موبائل دے دیا کہ کانپتے ہوئے انگلیاں ہاں ایسے چلی نہ جائے. ہاں وہ مجھے, میں نے کہا یار تم نے تو عجیب آدمی ہو, تم نے اس کو جب وہ کانپ رہے تھے تو تھوڑا ایک دھکا وکا لگا دیتے اس کو. کہہ رہے ہیں یار مجھے ڈر یہ تھا کہ کانپتے ہوئے میں کہیں نہ چاہتے ہوئے نہ گولی چل جائے. تو اب دیکھو انہوں نے مجھے خود کل کا واقعہ ہے, کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہاتھ نہ اس کے ڈاکو کے, 17-18 سال کا بچہ تھا. تو آپ مجھے بتاؤ یہ 17-18 سال کا بچہ جس کے ابھی ہاتھ کانپ رہے ہیں, تو کیا یہ پہلی دفعہ بندوق پکڑ رہا ہے؟ اس سے پہلے اس نے کبھی چوری نہیں کی ہوگی, یقیناً اس سے پہلے کم درجے کے جرائم کی. اس کا چسکا لگا تو اس نے کہا آپ ذرا
ترقی کرو. اور 2-4 دفعہ ہاتھ کانپیں گے. جب لوگوں نے موبائل پکڑا دیا تو پھر اتنا کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ کچھ وقت کے بعد ہاتھ کانپنا ختم. پھر تو ایسے بندوق رکھے گا یہاں. وہ ایک اوبر میں سفر کر رہا تھا کچھ دن پہلے, تو ایک اوبر والے کے ساتھ نا میں بیٹھا ہوا, تو اکثر جان پہچان والے ٹیکسی ڈرائیور نکل آتے ہیں, کہہ رہے ارے مفتی صاحب خیریت سے. میں نے کہا ہاں وہی خیریت سے. کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگا یار ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں. میں نے کہا کوئی دلچسپ واقعہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے کچھ ڈاکو آئے, میں کسی فیملی کو لے کے جا رہا تھا. وہ ڈاکو آئے, مجھے کہنے لگے, گاڑی روکی نا, بول نکال موبائل دے اور پیسے دے. کہتے میں نے کہا کچھ اسلحہ تو دکھاؤ. خالی ہاتھ, یہ اس کو ان کو بول رہے ہیں. کہہ رہے ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا. اب رات کا اندھیرا تھا تو وہ صرف خوف بٹھا کے نا, تو وہ اوبر کا ڈرائیور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے کہا بھائی اگر تیرے پاس بندوق ہے تو دکھا دے, میں اپنا موبائل بھی دوں گا, پیچھے جتنے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نا ان سے بھی موبائل لے کے تجھے پکڑا دوں گا, اور اگر اسلحہ نہیں ہے تو یہاں سے دفع ہو جا, میں گاڑی کچلتا ہوا نکل جاؤں گا تجھے. اس کے پاس نہیں تھا اسلحہ, وہ بھاگ گئے. میں نے کہا آپ نے تمیز سے ان کو ترغیب دے دی کہ آئندہ جب سفر ڈکیتی کریں گے تو بندوق ساتھ میں رکھیں. وہ ہاں, میں نے کہا آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ بھائی آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا. کہ آئندہ جب بھی جاؤ تو کوئی پلاسٹک کی گن رکھ لینا, لیکن رکھنا ضرور. تو چلو انہوں نے تو غلط کیا, ان کو اس طرح کی ترغیب دے دی نہ چاہتے ہوئے, ان کی نیت یہ نہیں تھی. لیکن ہوتا تو یہی ہے نا کہ پہلے بغیر اسلحے کے ٹرائی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار جو مزہ اسلحہ پہلی دفعہ پکڑنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ زبردست غالب ہے, جو چاہے حکم نازل کر دے, تمہیں چون و چرا کی اجازت نہیں ہے, میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہوں. دیکھو صدر کو اختیار ہوتا ہے نا آج کل, شریعت میں تو اختیار نہیں ہے, لیکن قانون میں آج کل اختیار ہے کہ پھانسی کی سزا کو وہ معطل کر سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں صدر کو اختیارات ہیں, اس نے اپنے اختیارات استعمال کیے بغیر کسی لاجک کے, بس پھانسی کی سزا ختم کر دی. یہ غیر شرعی ہے. اسلام میں صدر کو یا وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کہ پھانسی کی سزا, یعنی قصاص کے طور پہ اگر کسی کو قتل کر رہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے بھائی میں بادشاہ ہوں, میں نے کہہ دیا ہاتھ کاٹو تو کاٹ دو. اور پھر آگے اللہ نے بتا دیا کہ حکمت ہے, چھپی ہوئی حکمتیں ہیں, ہر حکمت تمہاری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن, دیکھو قرآن میں اکثر یہ ہوتا ہے يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جس کی چاہے مغفرت کرے, جس کو چاہے عذاب دے. لیکن یہاں پر اللہ نے پہلے بیان فرمایا جس کو چاہے عذاب دے, جس کی چاہے مغفرت, کیونکہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات چل رہی ہے نا, تو میں جس کو چاہوں عذاب دوں. ایک بڑے لبرل قسم کے آدمی تھے, اسلام کے خلاف بہت اعتراضات کرتے تھے. یہ چوری کی, جو چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے نا, اس پہ بھی بہت کہتے یار یہ کیا ہے, 5,000 10,000 روپے چوری کی اور ہاتھ کاٹ دو, یہ کیا ہے. لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی. ایک دن میرے پاس آئے, کہنے یار اگر میں پازیٹیو سوچوں تو اس کی لاجک بنتی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ اس کی دلیل ہے کہ اسلام جرم کو برداشت, جرم کے معاملے میں بہت حساس ہے, تو یہ پازیٹیو چیز ہے اسلام کی. سمجھ رہے ہیں نا, مجرم کے لیے رعایت, بولو بھائی, سافٹ کارنر کہتے ہیں نا, نرم اسلام کے لیے, نرم یعنی لب و لہجہ اسلام مجرم کے لیے اختیار نہیں کرتا. تو یہ تو جرائم کے خاتمے پر اسلام کی حرص ہے کہ وہ تو دنیا میں جرم مانتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی بات ہے, اگر پازیٹیو سوچو گے تو پازیٹیو, نیگیٹو سوچتے رہو گے تو جاتے چلے جاؤ, الٹا سوچتے رہو. تو اتنے لوگوں کے, ایک دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار اگر چور کا ہاتھ کٹے تو سارے ٹنڈے پنڈے ہو جائیں گے, تو سارا آدھا ملک تو چور ہے. تو یہ تو بڑی, یہ تو سمجھ میں نہیں, اس زمانے میں یہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا بھائی جان ایسا نہیں ہوگا, 1-2 کے کٹیں گے تو باقی چوری سے توبہ کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, 1-2 کے کٹیں گے ہاتھ, باقی سب توبہ کر. تو اسلام میں ڈاکو کی سزا بڑی سخت ہے, جو دن دہاڑے لوگوں سے یا رات کو علانیہ لوگوں سے ڈکیتیاں کرتے ہیں. اسلام میں ان کی سزا یہ ہے کہ بھائی اگر یہ گرفتار ہو جائیں, ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو ان کو, قتل کرو ان کو فوراً. یہ جیلیں ویلیں نہیں ہے اسلام میں, جیل میں ڈال دو, 25 سال کیس چل رہا ہے بھائی, گواہوں سے ثابت ہو گیا, فوراً لٹکا کے چوک پہ لٹکا دو اس کے. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یہ جو حدود ہے نا, حدود جو اسلام نے بیان کی سزائیں, اس میں گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ چاہے تو نافذ کرے, چاہے تو نافذ نہیں کرے. یہاں حکومت پابند ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے نافذ کرنا ہے. تو اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر حدود آرڈیننس کے خلاف کوئی بات کریں گے تو یہ اللہ سے بغاوت شمار ہوگی.
وہ اس کے پابند ہیں کہ وہ اس قانون کو پاس کرانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ تو طے شدہ ہے, یہ تو قرآن نے بیان کر دیا, چور کا ہاتھ تو کٹے گا ہی کٹے گا. یہ تو اللہ نے ہمیں آسانی دے دی کہ بہت سے موٹے موٹے قوانین میں ہمارے لیے سوچنے کا آپشن ختم, کیونکہ جو سوچتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے, کنفیوز ہوگا تو وہ کوئی تبھی ہمارے ملک میں دیکھو نا قانون بنتے ہی نہیں ہے, بنتے ہیں تو 10 قسم کی آرا سام. اگر اسلامی قانون ہو بھائی چور کا ہاتھ کٹے گا, جو دن دہاڑے یا رات کو دہشت گردی کرے گا اس کو فوراً پکڑ کے چوک پہ لٹکا دیا جائے گا. اب اسمبلی میں اس پر بحث ہو بھائی شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگیں گے, ٹھیک ہے نا, کو ایجوکیشن کو ختم کیا جائے گا. اب بھائی کیوں اس لیے کہ قرآن نے بیان کر دیا. اب اور آگے کی چیزیں سوچو جن کو قرآن اور حدیث نے صراحتاً بیان نہیں کیا, اس پہ ہم بیٹھ کے غور کریں گے. یہ جو چیزیں بیان کر دی ہیں وہ تو طے شدہ ہے بھائی, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. اسلام کے نام پہ بنا ہے نا, تو اس میں اسمبلی بحث کرنا ہی غلط ہے. جو اسمبلی میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ بھائی یہ تو ہے, یہ تو طے شدہ ہے, اس میں دو رائے تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن کیوں گڑبڑ کرتے ہیں؟ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری عیاشیاں, بولو بھائی, اب کوئی شراب پی کے پہنچا ہوا ہو, یہ قانون پاس کرے گا کہ شرابی کو 80 کوڑے, تو وہیں سے ابتدا ہوگی بھائی چلیں پھر سائڈ پہ آپ آ جائیں, آج بل پاس ہوا, آ جا بھائی گڈی نو, پنجاب میں تو نا گڈی نو سائڈ تلا جی, تو سب سے پہلے آ جاؤ بھائی سائڈ تے ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, گڈی نو سائڈ تلا سنا ہے. پنجاب میں سفر کر رہا تھا تو ہم سوزوکی میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے کرایہ دے کے, تو وہ بار بار کنڈکٹر کر رہا تھا گڈی نو سائڈ تلا, تو مجھے یہ لفظ بڑا اچھا لگا, پنجابی زبان کا یاد ہو گیا ہے, تو میں ہر جگہ, یہ بہت پرانی بات ہے, تو جہاں بھی کوئی ایسا نہ سائڈ تلا جائے, لگا کو کہتے ہیں لا. پنجابی زبان جو ہے نا ذرا وہ فری سٹائل زبان ہے, وہ اتنی ٹینشن نہیں تھے گاڑی کو سائڈ پہ لگاؤ, کہتے ہیں ابے اتنا ٹائم ہمارے, اب بہت ترقی کرنی ہے ابھی ہم نے. ٹھیک ہے نا, گاڑی کو گڈی بنا دیا, کو نو بنا دیا, سائڈ کو سیڈ اور لگاؤ کو لا, گڈی نو سائڈ تے لا. تو بڑا اچھا ہے, یہ بھی ایک اسٹائل ہے بھائی. ہمارے ایک رشتہ دار پنجاب میں, وہ پنجابی بولتے ہیں, تو ان سے میں اردو میں بات کرتا ہوں, وہ مجھے پنجابی سمجھ میں نہیں آتی, تو وہ ایک دن اردو میں بات کر کے کہہ رہے یار میرا گلا درد کرنے لگا ہے یار. کہہ رہے یہ کیا, اردو کا مذاق اڑا رہے, کہہ رہے یار گلا درد کر رہا ہے میرا, کیسے تیری تمیز سے ایک ایک لفظ کو تجوید کے ساتھ کہہ رہے ہیں, بھائی ایسے ہی چلاؤ. پھر وہ اسٹائل میں شروع ہو گئے. میں نے کہا چلو یہ بھی ایک اسٹائل ہے بھائی, ہر زبان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے نا. لطیفے پنجابی میں ہی ٹائٹ ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے لیکن ہنسی پھر بھی آ رہی ہوتی ہے ان کے اسٹائل سے نا. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ودو لو تدہنوا فیدہنون, یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا نرم موقف اختیار کریں, تو یہ بھی, تو اللہ نے فرمایا کہ ما یکون لی, ان سے کہہ دیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, جیسے نازل ہوگا ایسے بیان کروں گا, جس طرح اللہ ہی اگر کوئی نرمی کر لے تو الگ بات ہے. یہاں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی آپ جب علماء سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو رشتہ داروں کی طرف سے جب رکاوٹ ہونا تو آپ بتا دیں بھائی شریعت کا یہ حکم ہے, جب ہے تو بس ہے, صحیح ہے نا, اب اس پہ بحث نہیں ہے, اب دو رائے ہو نہیں سکتی. اللہ کے حکم کو ہماری خواہشات کے حساب سے چینج نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی مسئلہ ہو, ہم شریعت کو اپنی خواہشات کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیں. بد نظری حرام ہے یا نہیں ہے اسلام میں؟ عورتوں کو بری نیت سے دیکھنا, شہوت کی نیت سے دیکھنا بری چیز ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی. اس میں یہ آپ جتنے بھی ڈپریشن میں ہو, اسٹریس میں ہو, لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, بھائی غلط ہے, غلط ہے. وہ کیا لگتی ہے آپ کی جس کو آپ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو؟ جو غلط ہے وہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکاح کرو, بیوی لے کر آؤ, اور وہ صحیح ہے وہ صحیح بھی ہے. یہ بھی بڑی مصیبت ہے, جو غلط ہے اس کو غلط نہیں کہتے اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے, جو صحیح ہے اس کو بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. جو صحیح ہے بھائی وہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی, وہ صحیح ہے. تو اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے, بہترین, زندہ باد, کیپ اٹ اپ, صحیح ہے نا, اس کو اپریشیٹ کرو, ماشاء اللہ بھائی, ہٹو بچوں. تو اسی طرح میرے بھائی اگر کوئی حلال کما رہا ہے, بے شک جتنا زیادہ کما رہا ہے حلال ہے نا, کیپ اٹ اپ, کماؤ بھائی, بہت اچھی بات ہے. چاہے وہ مولانا ہو, چاہے وہ عام آدمی ہو, چاہے تبلیغ والے ہوں, چاہے وہ, اب لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, تو بھائی لینڈ کروزر میں گھومنا کون سے مسلک کے عالم کا فتویٰ ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے ایسے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, ان کی پگڑی اتنی خوبصورت,
ایسا شاہانہ لباس, گھر جا کے دیکھو کیسا لگژری ہے. بھائی کون سی حدیث میں آئے کہ لگژری گھر رکھنا حرام ہے؟ تو یاد رکھو جیسے اللہ کے حرام کو حلال کرنا حرام ہے, اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی حرام ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی زوجہ سے نکاح کا ارادہ کیا, حضرت زینب. عرب کہتے تھے منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی منہ بولی بہو ہو گئی نا, تو اس سے نکاح تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے, تو اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے. تو جب حلال ہے تو حلال ہے, لوگوں کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی, لوگ باتیں بناتے رہیں. تو نہ حرام کو حلال کرنا ہے نہ حلال کو حرام کرنا ہے. تو بہت سی چیزیں جائز ہیں اسلام میں, لوگوں کو وہ بھی پسند نہیں آتی, اور خاص طور پر علماء پہ لوگ ایسی چیزوں میں بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں. ابے یہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, گاڑی میں گھومنا کہاں سے حرام ہے؟ ابے یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں ہے بھائی. ہمارے نبی کے پاس تو جو کی روٹی نہیں تھی. تو اگر نبی کی اس سیرت کو دیکھنا ہے تو پھر تو بھائی گدھے کی سواری اور جو کی روٹی ہے اور ایک وقت کا کھانا ہے, وہ پیون زدہ کپڑے ہیں. ایسے مولانا کو تو آج مسجد والے برداشت نہیں کریں گے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عادت کے طور پر ہے. لیکن جن صحابہ کے پاس دولت تھی, ان کا گھر بھی اچھا, ان کی سواری بھی اچھی, ان کے لباس بھی اچھا, ان کو نبی نے ملامت نہیں کی. اگر یہ چیز بری ہوتی تو سلیمان علیہ السلام پہ سوٹ کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے بڑے پیغمبر تھے. شاہانہ سواری, ایسے خوبصورت تاج تھا حضرت سلیمان علیہ السلام, ایسا تخت تھا کہ ہٹو بچوں. بھائی وہ سادہ کرسی بھی منجی بھی بنوا سکتے تھے نا بادشاہ. بھائی سلیمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ جب اپنے دربار میں آتے تو ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ہوتی, اس پہ بیٹھتے. کیا خیال ہے؟ کہتے یہ میرا تخت ہے, میں سادگی کی ترغیب دے رہا ہوں, یہ میرا کیا ہے تخت ہے. وہ منجی ہوتی, چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی, سادگی تو اسی کو کہتے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کا تخت ایسا عالی شان, ملکہ سبا نے جب وہ تخت دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے, ہوش اڑ گیا. بھائی ایسا عالی شان اور ایسا لگژری محل بنایا تھا کہ فرش اتنا خوبصورت تھا کہ ملکہ سبا جب فرش پہ چلنے لگی ہے تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ تالاب ہے, یہ پانی ہے. انہوں نے کہا پانی نہیں ہے, شیشہ ہے. اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی, یعنی بڑا لگژری فرش بنایا نا اپنے محل میں. کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی اگر کوئی لگژری فرش بنانا بری بات ہوتی تو پیغمبر کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ کیسا لگژری فرش بنایا سلیمان علیہ السلام نے کہ ملکہ سبا کہہ رہی بھائی یہ تو پانی ہے. انہوں نے کہا پانی نہیں ہے, فرش ہے, پانی جیسا لگ رہا ہے, اتنا خوبصورت. تو کتنا سرمایہ خرچ ہوا ہوگا, کتنے پیسے لگے ہوں گے اس پہ. تو ملکہ سبا کو تو ہمارے دور کی ہوتی تو فوراً پیچھے ہوتے, آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں ہی نہیں. آپ جب اللہ کے پیغمبر ہیں آپ کو تو ایک ٹوٹی پھوٹی منجی پہ ہونا چاہیے جس میں نیچے نواریں, کیا کہتے ہیں اس کو, اس کے رسے لٹک رہے ہوں, اس سے بلی کے بچے کھیل رہے ہوں. کہیں بھی وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, بلی کے بچے کھیل رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ بلکہ چارپائی بھی نہیں ہونی چاہیے, نیچے زمین پہ بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے. اور یہ کیا تاج لگایا ہوا ہے آپ نے, اور یہ دربار اور عالی شان اور ہواؤں میں مسخر. آپ کو تو گدھے کی سواری کرنی چاہیے. اور سمندر سے ہیرے جواہرات آپ جنات کے ذریعے نکلوا رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ, جنات کے ذریعے عمارتیں تعمیر کروائے کر. ہو سکتا ہے یہ احرام مصر جنات ہی نے تعمیر کی ہوں, ایسی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں, اور نیچے سمندر کی تہ میں جا کے ہیرے جواہر. تو آپ کو ہیرے جواہرات کی ضرورت کیا ہے؟ سادہ زندگی اسلام میں ہے بھائی. بہت زیادہ آپ کو اپنے تخت کو اور تاج کو خوبصورت بنانے کا شوق ہے تو بھائی چمک پٹی خرید لیں کہیں سے. کیا خیال ہے بھائی؟ چمک پٹی کسی دکان سے لے لیں, چمکیلی لگتی ہے, رات میں لگا لیا چمک پٹی. یہ ہیرے ڈائمنڈ پتہ ہے کتنا, اس ہر دور میں ڈائمنڈ مہنگا رہا ہے. اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں. وہ ڈائمنڈ نکالنے کے لیے جنات کی تشکیل ہو رہی, جاؤ سمندر میں ڈائمنڈ نکال کے لاؤ, ہیرا نکال کے لاؤ. زینت کے طور پہ بھی استعمال کریں گے اور بزنس بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا, لے کر آؤ. اور بڑی بڑی عمارتیں. تو یہ اپنی طرف سے بھائی اگر اپنے پیسوں سے کر رہا ہے, ہاں یہ ضرور ہے. اور اپنی آمدن کے اندر اسراف یہ ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دے. پیسے ہیں نہیں اور فرش میں اتنا مہنگا ماربل لگا لیا, اب کھانے کو روٹی. تو جتنا جس کو اللہ نے دیا اس حساب سے وہ لگژری لائف گزار سکتا ہے. ہاں سادگی اسلام میں ترغیب ہے اس کی. تو سادگی میں دیکھو 3 چیزیں ہوتی ہیں, بس یہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں.
ایک ہوتی ہے ضرورت, ایک ہوتی ہے آسائش, اور ایک ہوتی ہے آرائش. یہ 3 درجات ہیں. جیسے آپ نے رہنا ہے تو ضرورت تو اس میں ہے, ضرورت اس سے بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ رات کے وقت کوئی خیمہ لگائیں اور کہیں سے کمبل ادھار لے کے سو جایا کریں اس میں. ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا, بارش ہوئی تو اوپر چھپڑا ہوگا. یا مٹی کا گھر ہو, یا چھوٹا سا معمولی سا گھر ہو جس میں بقدر ضرورت گیس بجلی کا روشنی کا انتظام ہو, یہ ضرورت ہے. آسائش کیا ہے کہ بھائی وہ آسائش کہتے ہیں آرام. آرام اس میں ہے کہ گھر ایسا بنا ہوا ہو کہ اس کو بار بار صاف نہ کرنا پڑے, واش روم کا انتظام ذرا اچھا ہو, کچن تمیز کا بولو بھائی بنا ہوا ہو. تو آسائش ہے بھائی, رہ تو لیں گے لیکن آرام سے رہ لیں گے, ٹینشن نہیں ہوگی. اور ایک اس سے اوپر کہتے ہیں آرائش. آرائش کا مطلب یہ کہ وہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں آسانی کے ساتھ, اور دیکھنے میں لگے بھی لش پش. دیکھنے میں کیا لگے, لش بھی لگے اور پش بھی لگے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے یہ جو میں نے مثال دی ہے نا, یہ جو میں نے ابھی مثال دے رہی ہوں, لش اور پش کا جو لفظ میں نے استعمال کیا, یہ آرائش ہے. یعنی کلام میں کیا پیدا کر دیا, ایک حسن پیدا. حالانکہ جو مثال جو تھی نا وہ تو اس سے بھی پوری ہو جاتی کہ بس میں یوں کہوں کہ بھائی دیکھنے میں اچھا لگے, لیکن لش پش کہہ کے اس کو لش پش ہی بنا دیا ہم نے. تو اس کو کہتے ہیں آرائش. تو آرائش بھی جائز ہے, چھچھور بنانا ہو ٹھیک ہے. کیا آپ نے وہ اپنی گاڑی پہ کلر ایسا کروایا کہ گولے گنڈے کی دکان بنا دیا پورا اس کو؟ بعض لوگوں کے گھر میں جاؤ تو لگتا ہے گولے گنڈے کی دکان ہے. یہ پھر چھچھور پنا. چھچھور پنے کا مطلب آج کل لوگوں میں ایک چیز آ رہی ہے, کمرے کی اس دیوار کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور. ابے کیا کر رہے ہو, یہ کوئی زینت تھوڑی ہے, یہ تو آپ کے اممیچور ہونے کی دلیل ہے. یہ چیز یہ سادگی کے خلاف ہے. جائز یہ بھی ہے, آپ چاہے پورا گولا گنڈے بنا دیں اس کے اوپر, جائز ہے, وہ ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ شریعت کا جو مزاج ہے نا سادگی, اس کے خلاف ہے. یہ کہ نیلے پیلے کلر کیے ہوئے آپ نے, ہر کمرے کا کلر, بھائی ایک کلر کرو, بہت زیادہ ہو گیا. ڈرائنگ روم میں ایک تھوڑا سا چینج کر دو, نیلے پیلے وہ تکیے ایسے ایسے ہیں گلابی کلر کے ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سادگی کے کیا ہے, خلاف ہے. تو خیر یہ موضوع بہت طویل ہے. تو اسراف اور بے دینی جب ہوگی جب اپنی آمدن سے زیادہ, آپ کے اتنی آمدن ہے نہیں اور آپ اتنا لگژری گھر بنا لیا, آپ نے کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے ایسا لگژری گھر بنا کے خوش ہو رہے ہیں. بھائی اپنی اوقات کے حساب سے بنا لو جتنا اللہ نے دیا ہے. تو حلال کو حرام سمجھنا بھی میرے بھائی کیا ہے, تو یہ بھی شریعت میں تبدیلی کہلائے گی. جو زینت جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. تو ہمیں اس پہ حدود میں رہنا ہے, اخپل طریقے سے شریعت کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی مطلب ہے ودوا لو تدہنوا فیدہنون, کہ آپ کو تبدیلی کریں ہم بھی کریں. تو بھائی تبدیلی شریعت میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, جو جیسا بنا دیا اللہ نے ویسا ہی رہے گا. سوالات ہیں بھائی, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. حضرت ہر گھر میں 4-5 لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہی وجہ ہے, ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے معاشرے میں. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک یہ رواج نہیں پڑے گا یہ لڑکیاں نہیں نمٹیں گی, کچھ بھی کر لو. جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اب یہ سوال جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے, تو جو بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. بیٹھیں گے تو اور ثواب مل جائے گا, جائیں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. مفتی عبدالرؤف صاحب سکروی رحمہ اللہ مدظل العالی نے ایک کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہمارے 3 گناہ. نمبر 1 وضو میں پانی زیادہ بہانا. نمبر 2 مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا. بچوں کو صفوں سے ہٹانا. تو آپ ان تینوں گناہوں کے بارے میں کچھ بتائیں. بھائی وہ کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے. بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں نا, مفتی عبدالرؤف صاحب بہت بڑے عالم ہیں, بزرگ ہیں, تو اتنے بڑے علماء کے بارے میں کسی چھوٹے سے نہیں پوچھنا چاہیے. یہ بے ادبی میں آتی ہے یہ چیز کہ انہوں نے یہ کہا ہے, آپ اس بارے میں تبصرہ کریں. ان سے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی ہے, حضرت آپ بتائیں یہ صحیح کی ہے کہ. تو وہی بات ہے نا, تمیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کا مقام نہیں دیکھتے, مرتبہ نہیں دیکھتے. تو آپ جو ہے نا, خیر زیادہ لمبی بات ہو جائے گی, پھر پورا بیان ہو جائے گا اس پہ. حضرت عبد المطلب نے کس بات کے لیے منت مانی تھی جس میں حضرت عبداللہ کی قربانی کا قرعہ نکلا تھا؟ وہ منت تھی کہ ابرہا کا لشکر اگر اللہ نے اس کو تباہ کر دیا اور بیت اللہ کو بچا لیا تو میں اب عبداللہ کو ذبح کروں گا اپنے بیٹے کو. کیا آب زمزم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شامل ہے؟ جی ہاں بالکل شامل ہے. استاد جی
اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح چلا رہا ہے؟ استاد جی گھر میں کس طرح، رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، ٹائم کم ہوتا ہے نا. باہر جاتے ہوئے عورت کو کپڑا، عبایا، چادر وغیرہ کتنا نکالنا چاہیے؟ دیکھیں عورت کا جو پردہ ہے نا، ایک ہے بیسک پردہ، بنیادی، جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے. یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے، بولو بھائی، کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بال نہیں کھول سکتی، کلائیاں نہیں کھول سکتی، پنڈلیاں نہیں کھول سکتی، پاؤں، چہرہ اور ہاتھ. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے. دوسرا ہے چہرے کا پردہ. تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سرے سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں. وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پہ اس نے چھپانا ہے، اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے. جیسے سر کے بال چھپانے ایسے چہرہ بھی چھپانا. امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے. تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا، جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے. فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے، ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو، تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا. تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا. تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو، تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے. سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا. تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا. اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گنہگار ہوگی. امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے، وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو. یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی، بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی. تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے، اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں. اور آج سے نہیں، آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں، بیویاں بہت کثرت سے، تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے، اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے. اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام، تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے. اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے. تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا. لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے، تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی. مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے، اداکارہ ہے، فلم ایکٹریس ہے، وہ توبہ کر رہی ہے، تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بے حیائی میں زندگی گزاری، اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کر لو جو سب کا جس پر اتفاق ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو اس کے لیے مشکل ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایک علماء صلحاء کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے، ایک بالکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے، تو اس کو تو گنجائش کا پہلو دیا جائے گا نا. بھائی پہلے تو بالکل ہی ڈانس کرتی تھی، ناچتی تھی، گاتی تھی، ایکسپوز کرتی تھی، چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو، باقی جسم ڈھانپ لو. تو ایسے موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی، گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے. سمجھ لیں؟ یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں، بہت جینا حرام کر دیا، بعض دفعہ رشتہ دار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر. تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا، تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق. لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھائی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی، کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں. تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے، بھائی مجبوری ہے، تمہارا شوہر نالائق ہے، زبردستی کر رہا ہے، تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی. انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا، شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو. تو یہ ہے. تیسرا پردہ ہے وہ ہے تقویٰ. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو. اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنی ہیں، ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے، جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں. دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں، ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے، پورا جن بنا دیا اس کو. ایسا یہ غلط ہے. اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا ہے. جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ
پسندیدہ صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں. مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی, اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی. تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے, ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے, تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا, لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی, گھر کا کام کون کرے گا ہے, یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں, وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا بھائی چہرے کا پردہ کریں آپ, باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو, عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں, تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں, احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے, چہرہ چھپائے, لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, معاف ہے, کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا, لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو محتاط لوگ ہیں نا, ہمارے ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جن کے گھروں میں کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ, بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں, وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں کبھی ہماری نظر اپنی بھابھی پہ نہیں پڑی. وہ بتاتے ہیں کہ نہیں غلطی سے بھی نہیں پڑی. تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے نا تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں, لیکن بہرحال ہو جائے تو معاف ہے. یار ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں کبھی نظر بھی نہیں پڑی, اکٹھے رہ رہے ہیں نہیں پڑی. تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی بیگم آ رہی ہے یا بھابھی ہے, بھابھی آ رہی ہے تو نظر وہ خود ہی نیچے کر لیتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کھانا رکھا چلی گئی, نظر پہلے سے نیچے. جو جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں نا وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, آنے تو دو, پہلے دیکھوں گا میری بیگم ہے یا بھابھی آ رہی ہے, آنے دو. آئے گا اچھی طرح مطالعہ کرے گا, پھر کہے گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں ہے. اور جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچ ہی کرتا ہے, وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی منہ سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں, تو نیچے رکھو منہ نظر. جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بھابھی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے, تو بھائی پہلے سے نظر نیچے رکھ لو, وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیگم ہے تو بیگم منہ سے خود ہی بول دے گی, بھائی بیگم تو ایسا بولتی ہے آپ کو پتا ہے, اس کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. بولے گی بڑے شریف بن رہے ہو ہیں, وہ بولے گی نہیں, وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو پھر وہ. خیر, تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان. ایک جوائنٹ فیملی میں گھر کی خواتین سارے کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائے. ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے, اور ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جناب مفتی صاحب میں درس سے مکی سنتی ہوں یا آپ کا درس, تو میری استانی کہتی ہیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر سنو, جبکہ میں اس وقت جھاڑو پوچھا وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. بھائی وہ مولانا مکی صاحب کو آپ سنتی ہیں تو وہ تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, تو بہتر ہے کہ سر پہ ویسے ہی چادر رکھنی چاہیے عورت کو ہر وقت, حیا کا تقاضا ہے, لیکن یہ واجب نہیں ہے. تو وہی ہے نا, جتنا کرے گی پردہ اتنا اچھا ہے, حیا کا تقاضا ہے لیکن واجب نہیں ہے. دوپٹہ اوڑھنا ضروری نہیں ہے. پل صراط پر سے لوگ حساب کتاب کے بعد گزریں گے یا پہلے؟ پل صراط پر لوگ حساب و کتاب کے بعد گزریں گے. جس کا حساب اچھا ہو گیا تو وہ انتہائی اسپیڈ سے گزرے گا, اور جس کا برا ہو گیا وہ کٹ کے گرے گا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. آج کل کیمیکل والی مہندی آ رہی ہے, یہ کوئی یقینی رائے نہیں ہے کیونکہ احادیث میں اس کی بہت واضح طور پہ ترتیب بیان نہیں کی گئی ہے. یہ تو بیان کیا گیا, اس پہ عقیدہ طحاویہ میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عقائد کی کتاب لکھی ہے نا, اس کی شرح ہے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے بڑی اچھی شرح لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے. انہوں نے اس پہ بڑی لمبی بحث کی ہے کہ پہلے کیا ہوگا. تو وہ یقینی طور پر نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ ہے یہ سب کچھ ہوگا, اب اس کی ترتیب وہ منصوص نہیں ہے, ایک اندازے ہیں علماء کے. آج کل کیمیکل والی مہندی آ رہی, اس کا رنگ پپڑی کی طرح اترتا ہے. آج کل ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں, اس کے وضو نہیں ہوتا. اگر پانی اس میں نہیں جاتا تو وضو نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سفید کاغذ پہ وہ کلر لگائیں, جب وہ سوکھ جائے تو اس کو ہٹائیں کلر کو, جب وہ سوکھ جائے تو اس پہ پانی کا قطرہ ٹپکائیں. اگر پانی آر پار جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی جا رہا ہے, اور پانی اوپر ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی
نہیں جاتا. تو یہ طریقہ ہے کسی بھی کیمیکل کو دیکھنے کے لیے کہ اس سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ مدرسے میں جاتی ہے, یہ ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی, کیوں؟ زکوٰۃ مدرسے میں دی جا سکتی ہے لیکن ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی, کیوں؟ مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے, ہاسپٹل میں بھی, بشرطے کہ مدرسے کا محتمم زکوٰۃ کے مسائل جانتا ہو یا ہاسپٹل کی انتظامیہ زکوٰۃ کے مسائل جانتی ہو. زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. ڈاکٹر مریض کی طرف سے یا اسپتال کی انتظامیہ مریض کو کہے گی کہ ہم آپ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کر کے آپ کے مصارف میں خرچ کریں گے, آپ ہمیں اس کی پرمیشن دے دیں. تو جب انتظامیہ کی ملکیت میں آئے گا تو وہ مریض ہی کی ملکیت میں سمجھا جائے گا. اس طرح سے ڈائریکٹ علاج پہ نہیں لگ سکتے کہ ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی, دوائیں خرید کے بھی مریض کو دے سکتے ہیں. تو بعض ہاسپٹل اس کا خیال کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا انہوں نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے علماء سے پوچھ کے, تاکہ لوگوں کی زکوٰۃیں ضائع نہ ہوں. ہم خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز کا طریقہ بتاتے ہیں, وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے. جو جس طرح سے مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں خواتین بھی اسی طرح سے پڑھیں گی. میرے گھر میں میں اور میرے شوہر اور 2 چھوٹے بچے رہتے ہیں, کوئی نامحرم نہیں ہے, کیا میں اپنے شوہر کے سامنے بھی دوپٹہ اوڑھ کر؟ نہیں بھائی, شوہر سے پردہ نہیں ہے. باقی گھر میں اگر عورت حیا کے ساتھ رہے, نارمل حالات میں سر پہ چادر رکھے تو اچھی بات ہے, اس سے حیا کا ماحول, خاص طور پہ جب بچے جب بڑے ہو رہے ہوں. میرے یہ ہو گیا, وہ دوسرا غلطی سے میں نے دوسرا دے دیا, جلدی اسپیڈ مارو یار, بہت ٹائم ہو گیا. یہ ہو گیا. بیوہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے, اسے پالنے پوسنے میں زندگی لگا دے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اور ماں کی نہ بنے, تو کیا وہ اپنی بیوی کو ماں سے الگ رکھ سکتا ہے؟ بیوہ عورت نے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے شادی نہیں کی, یہ غلط کیا. اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری نصوص کے خلاف بھی ہے. قرآن میں بے نکاحوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے, اس میں بیوہ بھی داخل ہیں, طلاق یافتہ بھی داخل ہیں, مرد بھی داخل ہیں, عورتیں سب داخل ہیں اس میں. تو جو بھی بغیر نکاح کے ہو اس میں قرآن نے اس کو ترغیب دی ہے کہ وہ کلے زندگی, بولو بھائی, اکیلے زندگی نہ گزارے. تو اور احادیث میں بھی. باقی اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں کسی سے نکاح کیا تو میرے بیٹے پر ظلم ہو سکتا ہے, سوتیلا باپ, اس وجہ سے نہ کرے تو کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال عورت کو ترغیب یہی ہے. اب یہی ہوا ہے نا, انہوں نے خود شادی نہیں کی, ان کو شوہر نہیں ملا, مزید اولاد بھی نہیں ملی. مزید اولاد ہوتی, ان کا شوہر ہوتا تو آج شوہر پال رہا ہوتا. اولاد ہوتی, یہ والا نالائق ہوتا تو دوسری, ایک بہو نالائق ہوتی, دوسری لائق ہوتی. اتنے بچے پیدا کرو ہول سیل کے حساب سے کہ اسپیئر میں 2-4 بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت بتا رہا ہوں, 1-2 ہی ہو, بگڑ گئے تو زندگی برباد ہو گئی نا. میرے پاس آتی ہیں بعض بوڑھی عورتیں, ایک ہی بیٹا ہے, بہو نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, وہ زندگی بیچاروں کی عذاب گزر رہی ہوتی ہے. میں ان کو یہ کہتا تو نہیں کہ یہ کہ آپ نسل روکنے کا عذاب ہے, کیونکہ اور بیچاری پریشان ہو جائیں گی. بعض دفعہ قدرت کی طرف سے بھی اولاد نہیں ملتی, لیکن آج کل تو خود سے روکی جا رہی ہے. اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں, سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں کی نہ بنے تو کیا, بیوی کو ماں سے الگ, ہاں ماں سے الگ رکھ سکتا ہے, لیکن ماں کے ساتھ جا کے پھر ٹائم زیادہ گزارا کرے تاکہ اس کو تنہائی محسوس نہ ہو. مفتی صاحب, شریعت کے مطابق حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جو میاں بیوی میں آپس میں طے ہو جائے, اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. مفتی صاحب آپ جمعے کا خطبہ بہت اچھا دیتے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ میں خطبہ ریکارڈ کروا دیں. جی انشاءاللہ بھائی, نوٹ کر لو, جمعے کا خطبہ ریکارڈ کرنا ہے. مفتی صاحب آپ نے جو گزشتہ جمعہ میں جو شرک پر بیان کیا, اس بیان سے کئی لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مانگنا چھوڑ دیا. یہ رپورٹ پیش کی, انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے. مفتی صاحب وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے, رقیہ نہیں کرتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے, ایسے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے. تو توہمات کی دنیا, تعویذ جائز ہے مگر عزیمت کے خلاف ہے. گنجائش ہونا الگ چیز ہوتی ہے. اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو, علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ ہے اس سے بھی بچائے انسان اپنے آپ. دعاؤں پہ فوکس کرے, دعا, جب کوئی کام بگڑ جائے تو اللہ سے دعا مانگے, بس یہ زیادہ بہتر ہے. عشاء کی, مفتی صاحب کیا خواتین آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں اور کیا میں خواتین کو ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں نہیں دیکھ سکتی, میں کوئی الگ سے کوئی میرے لیے شرعی حکام نہیں ہے. یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کسی مرد عالم کو خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی. احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں, ویڈیو منیمائز کر کے, ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے بھائی, منیمائز کر کے صرف آڈیو سنیں. اور اگر کسی کو فتنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں ہے, کوئی غلط خیال نہیں آ رہا ہے تو دیکھنا بھی جائز ہے. تو احتیاط کا پہلو یہ. اور اگر خدا نخواستہ کوئی فتنہ آ رہا ہے, کسی سے بھی آ سکتا ہے, وہ
مجھ سے ضروری نہیں ہے, کوئی بھی عالم ہو فتنہ آ سکتا ہے, کوئی بھی کسی پہ لٹو ہو سکتا ہے. تو اگر ایسا لٹو مٹو ہونے کا چانس ہو رہا ہے تو بالکل حرام ہے دیکھنا, اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا جائز نہیں ہے. پھر دین کے نام پہ شیطان جو ہے نا ورغلائے گا. اور آپ بھی خواتین کو بلا وجہ نہ دیکھیں. اگر کوئی ضرورت ہے کسی خاتون کو دیکھنے کی, جیسے فیمیل ٹیچر اس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوتی ہے, مسلسل منہ نیچے کر کے پڑھنا ممکن ہوتا ہے, اور حکومت کو تو گناہ ملے گا کہ فیمیل میل کو کیوں پڑھا رہی ہے, لیکن اب سسٹم ایسا بنا ہوا ہے تو ایسی مجبوری میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ دل میں خیالات برے نہ آئیں, ٹھیک ہے نا, اپنی بہن سمجھ کے, امی سمجھ کے دیکھیں آپ ان کو, اور اس میں بھی حتی الامکان احتیاط کریں, کیونکہ ایسی موقع پہ ضرورت ہوتی ہے. انٹرویو دینے کہیں گئے ہیں تو فیمیل کوئی خاتون انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں جاب, اب آپ منہ نیچے کر کے انٹرویو دیں گے, وہ نہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو, تو آپ بقدر ضرورت اس کی طرف دیکھ کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اس کو. یہ کسی سے بات کرنی پڑ جائے, کبھی مجبوری میں دیکھنا پڑ جائے, تو بلا وجہ پھر ڈرامے فلمیں دیکھنا شروع کر دیں, یہ کہاں سے جائز ہے. تو کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. اور اگر ضرورت ہو لیکن فساد کا خطرہ ہو, برے خیالات کا خطرہ ہو, تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور خطرہ ہر آدمی کے لیے, کنواروں کو خطرے زیادہ ہوتے ہیں, میرڈ آدمی کے لیے خطرہ کم ہو جاتا ہے, تو یہ بھی فرق ہے اس میں. تو ہم چھڑے چھاٹوں کو تو قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ وہ یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر کسی اچھی نیت سے بھی انٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ اچھی نیت نہیں, آپ کا دماغ جو ہے نا کسی اور طرف جائے گا. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل یا سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے اس میں. کوئی بھی نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, مگر آدھا ثواب ہے. کیا حکیم صاحب کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر آنے والی عورت کی نبض ہاتھ پکڑ کر دیکھیں اور درمیان میں کوئی حائل نہ ہو؟ نہیں, جائز نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ہاتھوں میں گلوز پہنے, باریک گلوز بھی آتے ہیں نا, اس سے نبض کی بھی حرکت کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ حکیم کوئی بھی ہو اس طرح سے نبض دیکھ سکتے ہیں, ورنہ بلا حائل عورت کو ہاتھ لگانا جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے نا, ایک کام گلوز سے بھی ہو سکتا ہے. مفتی صاحب, تفسیر قرآن میں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے جو گھر میں تمام افراد پڑھیں؟ یعنی مفتی شفیع صاحب کی, حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی سب سے بہترین تفسیر علماء کے لیے بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. ابھی عصر کے بعد, مغرب کے بعد میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا, تو میں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بتا رہا تھا یار یہ ایسی تفسیر, وہ قرآن کو حل کیا, اس میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اور لیکن وہ علماء کے سمجھنے کی, عوام کے سمجھ میں ہے اردو میں, مگر پھر بھی وہ علماء کو سمجھنے کی ہے. عوام کے لیے معرف القرآن بھی ٹھیک ہے, اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ ہے وہ بہت آسان ہے, عوام کے سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے. بہت ساری تفسیریں, جو سب سے اچھی ہے میری نظر میں وہ میں بتا رہا ہوں. استاد جی, جمعے کے دن بیان کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں اور سنتیں اکثر بھول جاتے ہیں, تو پلیز نصیحت کریں بھائی, سنتیں پڑھا کرو, سنتیں موقع ہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے داڑھی پر کلر لگایا ہوا ہے, یا ٹھیک ہے, یا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ ویڈیو میں ان کی داڑھی کالی لگتی ہے, میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں, ان کی داڑھی پہ بلیک کلر نہیں ہے, براؤن کلر ہے. کیمرہ جو ہے نا کلر ہی چینج کر دیتا ہے, کیمرے کے تو اپنے کلر ہوتے ہیں نا, تو ان کی داڑھی بلیک نہیں ہے بلکہ تو براؤن کلر لگانا جائز ہے. کئی دفعہ ملا ہوں تو بالکل الگ کلر نظر آ رہا ہوتا ہے, جو کیمرے میں تو بلیک نا, ویسے جب ملو تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بلیک کلر نہیں ہے, براؤن کلر ہے. تو کلر لگا سکتے ہیں, اور داڑھی کو رنگین بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد کو جب دیکھا کہ سفید داڑھی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ کو تبدیل کر دو, لیکن کالے رنگ سے بچو, تو آپ نے ترغیب دی. تو اور خاص طور پہ علماء کے لیے تو یہ اس لیے بھی اور زیادہ مستحب ہے کہ دیندار لوگوں کی اگر پرسنالٹی ایک زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں نا, تو بات اثر بھی انسان کی شخصیت کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھو تمام پیغمبر خوبصورت آئے ہیں, کوئی پیغمبر بدصورت نہیں بھیجے اللہ نے, کیونکہ شکل و صورت کا بڑا اثر پڑتا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. گورے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, خوبصورت لوگوں کا کامیاب ہونے کا چانس بدصورتوں سے زیادہ ہے, ان کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے, لیکن ایک انسانی نیچر ہے. تو اب کوئی بدصورت ہے تو بھائی وہ دوسرے طریقے سے اعمال میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کو پورا کر لے. قد چھوٹا ہے آپ کا, تو آپ اعمال ایسے کرو جن کا قد بہت اونچا ہو, تو اس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے. قد بھی چھوٹا ہے, شکل بھی اچھی نہیں ہے, اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے, باتیں بھی گندی ہیں, پھر معاشرے میں آپ بچپن میں کہتے تھے نا, کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یار شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لیا کرو. چلو شکل تو اللہ نے بنا لی, بات تو خود سوچ کے کر رہے ہو نا. یہ بڑا بچپن میں ملفوظ چلتا تھا. تو قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے. وہ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے, چھوٹے قد تھے,
پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ شلوار تھوڑا نیچے رکھتے تھے تو پنڈلیاں نظر نہ آئیں. لیکن علم میں اتنا کمال پیدا کیا کہ حضرت عمر جو اونچے قد کے تھے نا, حضرت عمر کی تو بڑی پرسنالٹی تھی. جب کوفہ سے حضرت ابن مسعود چل کے آتے مدینہ, حضرت عمر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے ہیں کنیف ملئ علما, چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا ہے. صحیح ہے نا, علم کے لحاظ سے اسپیس بہت ہے, علم سے بھرا ہوا ہے. تو اس طرح سے تلافی کرنی چاہیے, کیونکہ جو خوبصورت ہے اگرچہ اعمال اچھے بھی نہ ہوں لیکن پھر بھی لوگ بعض دفعہ خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کر لیتے ہیں, تو اس کے پاس ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے نا, جو بیچارہ خوبصورت نہ ہو پھر اعمال بھی اچھے نہ ہوں, اس کی ناکامی کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اور اگر اعمال اچھے کرے گا تو اللہ اس کی میں اگر خوبصورتی نہیں ہے تو اس کی بھی تلافی قیامت کے دن کر دے گا, اس کے نعم البدل عطا کرے گا اس کو قیامت کے دن. تو علماء کو چاہیے ویسے بھی اپنا پرسنالٹی کا بہت زیادہ خیال کریں تاکہ لوگوں پر ان کی بات زیادہ اثر کرے. سفر میں سنت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سفر بھائی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ٹریول کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں یہاں سے لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں, تو ایسے موقع پہ تو صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور وطر پڑھیں, باقی سنتیں چھوڑ دیں. لیکن اگر کہیں مقام پہ پہنچ چکے ہیں 12 دن کے لیے 10 دن کے لیے, تو ہیں تو مسافر لیکن وہ مشقت بالکل ختم ہو گئی ہے, تو اب وہاں پر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں. حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں چھوڑنا ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران والی روایات ہیں. کیا بچوں پر کوئی نام بھاری پڑتا ہے؟ کچھ نہیں بھاری پڑتا, جو نام رکھو اچھا سا نام رکھو. مفتی صاحب بیان کے وقت کو تھوڑا مختصر کریں, لوگ بہت دور سے آتے ہیں وجہ دیتے ہیں کون ہے بھائی یہ. ایک صاحب بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں, آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے, اور یہ بھائی جو مجھے عالم نہیں سمجھتا وہ بیان نہ سنے. کیا خیال ہے بھائی؟ بولنے پر تو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کچھ بھی بول لے. آج کل سردی, انہوں نے جو ایسا الزام لگا رہے ہیں وہ ڈگری دیکھی ہے میری, انہوں نے جعلی ہے یہ اچھی ہے. آج کل سردی کے موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہے, تو پھر کیا کریں؟ غسل کریں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, رات کو پانی گرم کریں چولہے پہ تمیز سے اور نہائیں. فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. کچھ عرصے بعد میری شادی ہے, میں اگر آپ کو ولیمے میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں, ٹائم شارٹ ہے بھائی, ٹائم شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہوں, رات کو دیر سے کھانا, پھر دیر سے نیند, پھر بدعزمی, پھر ساری صبح کی ترتیب. ان کی تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس سے, ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, سارا دن خراب گزرتا ہے, سارے کام رہ جاتے ہیں. تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپہر کا, اب پھر دوپہر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے, جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے, تو اس کا ہم جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں, تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے, تو اس کا ہم ایک ایسا ٹیکنیکل طریقہ بھی نکال رہے ہیں, آن لائن کوئی سسٹم بنا دیں گے کہ پوری دنیا میں, اور اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ تو شریعت میں ترغیب ہے نا اس کی, تو جب سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں تو نکاح بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ارے تم ادھر ہی بیٹھو, ادھر سے ہی ہو جائے گا. آج ہمارا مغرب کے بعد مشورہ ہوا, ایک ہمارے دوست ہیں بڑے زبردست مشورے لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے کہا بھائی دیکھو دنیا میں نکاح کو آسان بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب آپ ایک کام ایسا کرو کہ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں, پوری دنیا میں جو جہاں بیٹھا ہے, بھائی زنا معاشرے میں پھیل رہا ہے نا, تو نکاح کو بھی آسان بنانا چاہیے نا. بہت سے لوگوں پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, تو بھائی جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی شادی اس سے ہو جائے جو جہاں بیٹھی ہوئی ہے, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. رجسٹریشن ہم مکمل نادرہ سے کروا کے دے دیں گے اس کی. لڑکا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, چیٹنگ ہو رہی ہے, اس کی ناروے میں لڑکی سے پھنسا گئے, آپس میں سیٹنگ ہو گئی, بھائی حرام ہے یہ سیٹنگ, نکاح کرو. ابے نکاح لوگوں کے نا لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے جائیں گے, تو پھر یہ ہوگا تو پھر فلانا ہوگا, پھر قاضی کو تلاش کریں گے. بھائی آن لائن نکاح ہے, آپ اس کو بولو تم وہی ناروے میں بیٹھو, پہلے نکاح کر لو, پھر آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے جو طے کر لو کہ بھائی کہاں جانا ہے, کہاں رہنا ہے, کیسے ملنا ہے. ہاں اس میں یہ ہوگا کہ اگر نو عمر لڑکیاں ہیں تو ان کے ابا کی بھی پرمیشن, وہ ہم ایسا نہیں کہ بچیوں کو باغی بنا دیں, اس کا خیال کریں گے ہم. اور جو ایجڈ خواتین ہوتی ہیں وہ تو شریعت نے ان کو خود اختیار دیا ہے, تو یا طلاق یافتہ یا بیوہ ان کو تو اختیار ہے نا.
تو کنواری جو 9 عمر لڑکی ہے ان کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ لڑکا الو نہ بنا رہا اس کو کہ بھائی مفتی صاحب کی آن لائن نکاح ہوتا ہے, ابھی پڑھوا لوں, پڑھوا کے بیچاری کا بیڑا غرق کر دے گا, تو چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس میں میرا اصول یہ ہے کہ کوئی 9 عمر لڑکی آتی ہے نا, میرا فلاں سے نکاح پڑھا دے, میں کہتا نہیں بھائی باپ کو لے کر آؤ, ابا کے بغیر. کہنے نہیں بہت اچھا ہے. میں نے کہا ابھی اچھا ہے نکاح سے پہلے, جب نکاح ہو جائے گا ابا انوالو ہے نہیں, خاندان ہے نہیں, لٹکا کے چھوڑ دے. دیکھو اللہ کے خوف سے بیوی کے حقوق تو بہت ہی کم لوگ ادا کرتے ہیں, سالے اور سسر کے خوف سے جتنے حقوق ہیں نا آج کل وہ ان کے خوف سے ادا ہو رہے ہیں. تو بھائی ابا کو لے کر آؤ. ہاں میچور لڑکی ہے وہ ایک الگ بات ہے, وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے. جو 9 عمر بچی ہیں وہ تو نہیں. تو ایسا سیٹ اپ انشاءاللہ ہم بنائیں گے کہ بھائی تم امریکہ میں بیٹھے رہو, تم جاپان میں بیٹھے رہو, اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور ایک LED لگا دیں گے. گواہ بھی ہم ہول سیل ان کا کچھ کمیشن بھی رکھ لیں گے گواہوں کا. جب تمہیں فون کیا 50 روپے میں تمہیں یہاں پہنچنا ہے. سمجھ رہے ہو نا, جب بھی فون کیا جہاں بھی ہوگے, تاکہ آسان ہو نا, تو 50 روپے میں تمہیں یہاں, وہ کمیشن 50 یا 100 یا جو بھی وہ تو مشورہ کر لیں گے اس. اور نادرا مادرا کا بھی جو بھی حساب ہے وہ کسی کے ذمہ لگایا. تو جو مجھے مشورہ دے رہے تھے میں نے کہا پھر یہی بسم اللہ کر کے آپ ہی شروع کرو, بتاؤ نکاح میں پڑھاؤں گا, کیونکہ وہ تو لوگ دلچسپی لیتے ہیں نا کہ بھی مولانا صاحب پڑھائیں. تو اور یہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا, آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور ہمارا بھی. اب ہم جا رہے ہوتے ہیں لانڈی جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, راستے میں پھنس گئے. اپنی شادی میں اتنی ٹینشن نہیں ہوئی تھی جتنی لوگوں کی شادیوں میں ٹینشن ہوتی ہے یار. ہمیں اپنی تو ہم بڑے آرام سے ہو گئی تھی, کوئی تھا ہی نہیں. دوسری تو ایسے ہی ہوتی ہے بھائی. تو اب کسی اور کے نکاح پڑھانے, پھر وہ دولہا والے آ رہے ہیں, دلہن والے آ رہے ہیں. او بھائی اتنی ٹینشن یار, تم کتنا ٹائم تم نے ہمارا پی گیا. تو یہیں بیٹھے بیٹھے بھائی تم وہیں بیٹھو ادھر ہی بیٹھو. اور یہ بھی ممکن ہے میں اپنی جگہ کسی نمائندے کو بھیج دوں, تم گواہ ہوا ہے میں آن لائن نکاح پڑھاؤں گا, یا کوئی بھی مولانا صاحب پڑھا دیں گے جو کسی اور سے پڑھوانا چاہے. ایک سسٹم آ جائے گا نا لوگوں کے پاس, بھائی فلاں سے پڑھوانا ہے تو بھائی سسٹم ہے ہمارے پاس, اس سسٹم کے تحت آپ نے جس سے پڑھوانا ہے پڑھوا لیں آپ. ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کی شادی ہونے والی ہے نا, تو میں سوچ رہا تھا حضرت مولانا طارق صاحب سے نکاح پڑھواؤں. تو میں نے کہا یار ان کو فون کر کے بلانا لے جانا اتنی ٹینشن. تو میں نے کہا ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ان سے بولوں گا حضرت وہیں سے بیٹھے بیٹھے پڑھا دیں. اب میری بات ہوئی نہیں ہے ان سے, لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے. بھائی یہ سسٹم کا فائدہ اٹھاؤ نا, فائدہ اٹھاؤ, آسان کر دو نکاح کو. تو وہیں میں نے ایسے نکاح پڑھائے بھی ہیں. لڑکی کینیڈا میں تھی, لڑکا دبئی میں. تو پریشان تھا یہ, میں نے وہیں سے فون پہ نکاح پڑھایا. ایک لڑکے کے ذمہ لگا ان کے ڈاکومنٹس منگواؤ, نادرا سے رجسٹریشن کروا کے بھیج دی. لڑکی کے ابا شادی نہیں کر رہے تھے, بڑے اللہ ان کو ہدایت دے, کر کے ہی نہیں دے رہے تھے بچی کی شادی نا, بچی بڑی ہو گئی تھی. تو ہم نے جب نادرا کا سرٹیفکیٹ, لڑکی کی عمر زیادہ تھی, بھیج دیا. ابا نے دیکھ لیا کام پکا ہو گیا بیٹا. تو پھر ابا نے مجھے بلایا دعوت میں کہ اب تو ہو ہی گیا ہے کام, اب ایک شادی پبلک کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں. انہوں نے مجھے خود کہا کہ بھائی بدنامی نہ ہو. میں نے کہا حرکتیں ایسی نہ کیا کرو نا کہ بچیوں کی, یہ ان سے کہا تو نہیں, دل میں سوچ رہا تھا بچی کی عمر دیکھو کتنی ہو گئی ہے, کر ہی نہیں رہے, دلچسپی نہیں ہوتی بعض لوگوں کو. سب کی بات نہیں, بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں. کام پکا ہو گیا بھائی, لڑکا بھی برائی سے بچ گیا, لڑکی بھی, اور ماشاءاللہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے نے کہا اب ایسے بھی پڑھا دو. ہم نے کہا چلو ویسے بھی پڑھا دیتے ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے, تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے. یہ جھوٹی موٹی کا نکاح ہوا دوسرا, پہلا سچی مچی کا تھا, وہ نادرا بالکل. تو میں نے کہا دولہا سے کہا ساری زندگی یہ نادرا کا فارم سسرال سے چھپا کے رکھنا ہے. وہ بولیں گے یار شادی اس تاریخ ہوئی تھی, ڈیٹ وہ والی ڈلی. یہ بھی بڑا زبردست سین ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو لیکن میں 9 عمر بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. ان کو تو کوئی لڑکا, اور بعض دفعہ دولہا کو انسان ذاتی طور پہ جانتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ خراب آدمی نہیں ہے. تو ایسا کوئی سسٹم انشاءاللہ بنا رہے ہیں. پھر آپ جہاں آپ لانڈی میں بیٹھے بیٹھے آپ کی شادی ہو جائے گی. لڑکی اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے, آپ لانڈی میں رہتے ہیں. بھائی نکاح پہلے نمٹاؤ یار, بعد میں پھر طے کرتے رہنا رخصتی کیسے ہوگی. کیا خیال ہے, کام سائڈ پہ لگاؤ, گڈی نو سائڈ پہ لاؤ. سارا مسئلہ نکاح سے پہلے کا ہوتا ہے. نکاح تو کر دو نا, پھر باتیں کرو, پھر خود ہی طے کرو اپنی بیگم سے فون پہ بات کر کے کہ ہم بتاؤ کس طرح سے آپ شادی چاہتی ہو, کتنے افراد آنے چاہیے, مہر کتنا ہونا. مہر تو خیر نکاح میں پہلے سے طے ہو جاتا ہے. تو ایسا سسٹم دعا کرو بنا دیں, وہ جو بندے نے کام اپنے ذمہ لیا ہے وہ بھاگ نہ جائے. کہ ہوتا یہ کہ لوگ اپنے چکر میں لگ جاتے ہیں, وہ اپنے لیے اچھے نا رشتے چھانٹنا.
اب یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو خیر دیندار آدمی ہے, ان کو میں نے رشتوں کا کام لگایا تو یہ اپنے لیے نہیں دیکھ رہے, اپنی تو ابھی تک ایک ہی ہے نا ان کی. ورنہ بعض دفعہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کسی سے رشتوں کا کام لو, وہ سارے چھانٹ کے نا اپنے لیے اچھے اچھے پیس اپنے لیے الگ کر لیتا ہے. اچھا بھائی, گزارش عرض ہے کہ ایک مسئلے میں انہوں نے فرمایا جو کھیل بہت زیادہ ہو گیا یار, بہت لمبا ٹائم ہو گیا ہے, تھک گئے ہیں لوگ بھی. سبحان, پھر یہ جو سوال رہ گئے اگلے ہفتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.